Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اسلام میں حلال و حرام کے جو اصول اور ضوابط اور اسلامی بینکاری کے حوالے سے جو ایک نیا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں تو شریعت میں وہ کس حد تک درست ہے اور اس کے کیا معاملات ہیں، کیا حقائق ہیں، اس کے حوالے سے آج کی یہ ہماری نشست ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری 1 گھنٹے کی ہوگی، 12:30 بجے تک، اور آخر میں 15-20 منٹ جو احباب سوال کرنا چاہیں تو ان کے لیے انشاءاللہ وقت ہوگا۔ اسلام میں حلال اور حرام کے اصول و ضوابط کے حوالے سے جو یہ موضوع ہے، یہ ایک نشست میں سمیٹا نہیں جا سکتا، یعنی یہ ایک ڈیٹیل ایک ٹاپک ہے اور اس پہ جو ہے وہ گفتگو ڈیٹیل میں ہی ہونا بہتر ہے۔ آج کی جو ہماری نشست جو ہم آج گفتگو کریں گے اس میں ایک بیسک کانسیپٹ جو ہے یا چند چیزوں کی جو ہمارے آج کل جو ایک فائنانس سسٹم کے اندر جو اقتصادی نظام میں جو چیزیں ہم پریکٹس میں دیکھ رہے ہیں تو اس کے کچھ احکامات اور اس کے کچھ بنیادی اصول و ضوابط انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ اسلام میں حلال و حرام کے جو ضوابط ہیں، ویسے تو یہ ٹاپک بہت ہی ایک یہ سمجھے کہ اس میں وسعت ہے اور ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، کیونکہ حلال و حرام جو ہے اس میں آپ کا لباس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ تجارت کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، کھانے پینے کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، پھر جو ہے آپ کے رسوم و رواج کے، نکاح اور طلاق کے بہت سے معاملات آ جاتے ہیں۔ ہمارا جو اصل فوکس ہے جو آج کی نشست میں ہے وہ صرف ایک تجارت کا موضوع ہے۔ ہمارا جو ایک ٹریڈنگ کا اور تجارت کا جو ایک سسٹم ہے اس کے حوالے سے اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، تو ہمارا فوکس اسی پر ہے، ہمارا جو ایک گفتگو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ تجارت جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے یا جو اسلام کی رہنمائی ہے کہ اسلام، اول تو یہ بات ہم سب جانتے بھی ہیں اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا واضح انداز میں سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ ایک دین فطرت ہے، یہ ایک فطرتی نظام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک گائیڈ لائن ہے، ایک مینول ہے جو ہمیں دیا گیا کہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے، جو ہماری مشینری ہے، جو ہم نے اس دنیا کے اندر جس طرح چلنا پھرنا، کھانا پینا، جو ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو اس کا ایک مینول آپ سمجھ لیجیے، ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکیں، ہمیں کسی قسم کی اس دنیا کے اندر پریشانی نہ آئے، کیونکہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ اس سیارے کا باسی نہیں ہے، اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، اب یوں سمجھ لیجیے کہ ہم جو ہے اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر جو تخلیق فرمایا ہے وہ فرمایا جنت کے لیے، تو انسان جو مخلوق ہے وہ جنت کی ہے۔ یہ جو زمین کا جو ہمارا ایک سیارہ جو ہے اس کے ہم رہائشی نہیں ہیں، ہم عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور یہاں پر زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طریقے سے گزارنی ہے، اس کا بھی ہمیں طریقہ کار بتا دیا گیا۔ اور یہ جو بات میں نے شروع میں ذکر کی کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ جو پہلے جو اللہ رب العالمین نے ادیان دیے اور جو انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام،
نوح علیہ السلام، ان کی قوموں کو جو شریعتیں دی گئیں وہ ایک خاص وقت تک کے لیے تھیں، اس سے آگے وہ شریعت جو ہے وہ یعنی اس کو پریکٹس نہیں کیا جا سکتا، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک خاص وقت کے لیے ہیں، ایک خاص قوم کے لیے ہیں۔ لیکن جو اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، چونکہ یہ طے تھا اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی تھی کہ یہ اسلام جو ہے، یہ دین ہمارا قیامت تک چلے گا، اور قیامت تک ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر قسم کے لوگوں نے، ہر قسم کی برادری نے اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو لہذا اس کے اندر اصول ایسے رکھے جائیں اور معاملات ایسے رکھے جائیں، رہنمائی ایسی دے دی جائے کہ قیامت تک کے لیے ہمیں کافی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کھانے پینے کی ضرورت ہمارے ساتھ رکھی ہوئی ہے، تو لہذا کھانے پینے کے حوالے سے ہمیں اجازت دی گئی کہ آپ کھائیے پیجیے، کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، اور کھانے پینے کے تعلق سے ہمارے لیے اصول بھی بتا دیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک خواہش نفسانی رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کا ایک طریقہ وضع کر دیا کہ آپ دین فطرت کی طرف جائیے، اور جو ایک فطرتی طریقہ ہے اس کو اپنائیے، خوشحال زندگی بسر کیجیے، پرسکون زندگی آپ اطمینان کے ساتھ گزاریے۔ تو یہ دین فطرت۔ اور اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نفس میں مال کی ایک چاہ، مال کی ایک محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے، تو یہ دین فطرت مجھے اور آپ کو جو ہے وہ تجارت سے منع نہیں کرتا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کہہ دے کہ جی آپ رہبانیت کی زندگی گزاریں، آپ بس مسجد کے ہو کے رہ جائیں، آپ صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھے رہیں، آپ کہیں اور نہ جائیں، آپ بازاروں میں نہ جائیں، آپ مارکیٹس میں نہ جائیں، آپ اپنا کاروبار نہ کریں۔ یہ دین آپ کو یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ تو اس قدر فطرت کے قریب ہے اور اس قدر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی مہیا فرمائی ہے کہ جمعے کا دن، جو کہ اسلام کے اندر سب سے مقدس دن ہے، سب سے مبارک اور محترم دن ہے، جس کی عبادت سب سے افضل عبادت ہے، اور جس دن دعا کی جائے تو رد نہیں کی جاتی ہے، تو یہ سارے معاملات جمعے کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ افضل ترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ لیکن اس کے متعلق بھی اللہ رب العالمین جب رہنمائی فرماتے ہیں تو کیا فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھر مسجد میں نہیں بیٹھے رہو۔ فَانتَشِرُوا، یہ فا جو ہے یہ فوراً کے لیے آتی ہے کہ بس تم اٹھو اور نکل جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جو رزق ہے اللہ رب العالمین کا، جو رزق ہے، جو کاروبار ہے، جو تجارت ہے، ایک تو اللہ رب العالمین اس کو حاصل کرنے کی اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کو بھی اللہ کا فضل قرار دیا کہ یہ اللہ کا فضل۔ تو یہ ہے دین فطرت۔ اسلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ جو ہے وہ تجارت نہیں کر سکتے، آپ محنت نہیں کر سکتے، آپ کمائی نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی کاروبار کیجیے۔ تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ پورے دین کی ترجمانی کرتی ہے یہ آیت کہ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ رب العالمین اس دین کے ذریعے سے تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین اس دین کے ذریعے سے تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا کہ تم تنگ ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ، تمہیں خواہ کی پریشانیوں میں ڈال دیا جائے۔ اور بہت سی مثالیں ہیں ہمارے پاس اس دین کے تعلق سے، بہت سی مثالیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں۔ پہلے جو قوم یہود تھی ان کے ہاں، اسی طرح عیسائیوں کے ہاں طلاق دینا حرام ہے، طلاق نہیں دے سکتے، شادی ایک دفعہ ہوگی بات ختم، چاہے ہم آہنگی ہو نہ ہو، جو بھی معاملات ہوں گزر بسر کرنا پڑے گا، گزارا کرنا ہوگا۔ لیکن شریعت میں کیا آسانی دے دی گئی کہ اول تو ترغیب دلائی گئی کہ جو نکاح ہوا ہے اس کو قائم رکھا جائے، مختلف طریقوں سے آسانیاں دے دی گئی۔ پھر ایک راستہ دیا گیا، لیکن اس راستے کو بھی اس طرح ایک قانون بنا دیا گیا کہ 3 جو ہے وہ طلاقوں کا مرحلہ دے دیا گیا کہ تاکہ اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو پائے اور پریشانی ہو اور خواہ خواہ کی ایک زندگی عذاب میں آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے آسانی مہیا کر لے۔ اسی طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کسی شخص کے لباس پر یا جسم پر چھینٹے پڑ جاتے پیشاب کے تو حکم کیا تھا کہ
کہ کپڑا کاٹ دو اور جسم کے جس حصے پہ لگا ہے اس حصے کو کینچی سے کاٹ دو. اس قدر سخت حکم. ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اٹھو اور کپڑے کو دھو لو, جسم کے جس حصے پر چھینٹے لگے ہیں اس کو صاف کر لو. تو یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. آسانی کا ایک پہلو آپ دیکھیے, کیا پہلو ہے کہ دین اسلام کے دو جانب ہیں. دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں بنیادی طور پہ اس کے دو جانب ہیں, دو سائیڈ ہیں اس کے. ایک کو ہم کہتے ہیں عبادات, عبادات کا رخ ہے. عبادات کیا ہوتی ہیں؟ طہارت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ ساری کی ساری آپ کی کیا ہیں؟ عبادات. اللہ رب العالمین کو کیسے راضی کرنا ہے یہ آپ کی عبادت ہے. تو طہارت کا تعلق بھی عبادت کے ساتھ ہے. تو عبادت کا ایک پہلو ہے, اور عبادت کے حوالے سے شریعت کا اصول کیا ہے؟ عبادت کے حوالے سے شریعت کا اصول یہ ہے کہ میں اور آپ کسی بھی قسم کی عبادت نہیں کر سکتے. میرے اور آپ کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس عبادت کے جو قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے, اور ہم کوئی عبادت نہیں کر سکتے. ہم صرف وہ عبادت کر سکتے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں ذکر کر دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. لہذا اگر میں کوئی عبادت کر رہا ہوں یا کوئی اور شخص کوئی عبادت کر رہا ہے, اور اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ جو یہ عبادت کر رہے ہیں, بھائی صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ عبادت اس کی دلیل کیا ہے, تو یہ سوال ہمارا جائز ہے اور درست ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عبادت اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کے متعلق قرآن میں یا حدیث میں دلیل موجود نہ ہو. اب اگر وہ یہ کہے کہ بھائی میں تو عبادت کر رہا ہوں, اللہ رب العالمین کے لیے کو راضی کرنے کے لیے میں ایک عمل کر رہا ہوں, اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے ایسا عمل کیا جس عمل کے متعلق ہمارا حکم موجود نہیں ہے, وہ عمل قابل قبول نہیں, رد کر دیا جائے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد, اپنے خلافت میں عیدگاہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھا کھڑا ہو کے نماز عید سے پہلے. آپ اٹھے, اس کا ہاتھ پکڑ کے جھٹک دیا, اس کی نماز توڑوا دی. اس شخص نے ایک ناراض ہونے لگا کہ یہ کیا آپ نے حرکت کی ہے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, آپ نے میری نماز توڑوا دی ہے. اللہ رب العالمین اس نماز توڑوانے پر آپ کو گناہ دے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا گناہ اور ثواب تو تم چھوڑو, جو عمل تم کر رہے تھے, جو تم نماز پڑھ رہے تھے, اس نماز کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ہو. نماز کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ تم ایسی نماز پڑھ رہے ہو جس نماز کا حکم نہ اللہ نے دیا ہے نہ رسول اللہ نے دیا ہے, لہذا تم گناہ گار ہو. تو عبادت کے متعلق اصول کیا ہے کہ عبادت جو ہے صرف وہ والی عبادت کی جا سکتی ہے جو قرآن میں ہے یا حدیث میں. لہذا عبادت کے حوالے سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ عبادت کی دلیل کیا ہے, اور اگر دلیل نہ ملے تو وہ عبادت نہیں کی جا سکتی. صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم تو ایک عمل کر رہے ہیں, نیک نیتی سے کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. جب تک قرآن میں موجود نہ ہو, حدیث میں موجود نہ ہو, ہم وہ عبادت نہیں کر سکتے. ایک شخص نے اس کو چھینک آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے, کہنے لگا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ نَقُولُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ, ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, لیکن اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہم صرف الحمدللہ کہیں بس. اور الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ہم بھی کہتے ہیں, اس موقع پر نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عبادت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اصول دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ میں اور آپ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے سوائے اس عبادت کے جو کہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو. اب ظاہری بات ہے جو قرآن و حدیث میں جو عبادات ہیں وہ بڑی محدود ہیں, ان کا وقت بھی بڑا محدود ہے. 5 وقت کی نماز ہے, سال میں ایک دفعہ روزے رکھنے ہیں, سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے, زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے,
محدود عبادات ہے نا. اب دوسرا جو جانب ہے اسلام کا وہ ہے معاملات کا. اس کو ہم کہتے ہیں معاملات، جو انسان کے اپنے آپ سے تعلق رکھتے ہیں. لباس کیا پہننا ہے، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، کھانا پینا کیا ہو، گھر کیسا ہو، سواری کیسی ہو، تجارت کیسی ہو، رسوم و رواج کیسے ہوں، برادری کے معاملات کیسے ہوں. یہ ہے معاملات. معاملات کے حوالے سے شریعت کے کیا اصول ہے؟ معاملات کے حوالے سے شریعت کا اصول یہ ہے، جو دین نے ہمیں اصول دیا، وہ یہ کہ میرے اور آپ کے لیے ہر قسم کا معاملہ جائز ہے. ہم جو چاہیں کھا سکتے ہیں، جو چاہیں پی سکتے ہیں، جو چاہیں پہن سکتے ہیں، جو چاہیں جس قسم کا چاہیں کاروبار کر سکتے ہیں. ہمارے رسوم اور رواج جس قسم کے ہوں ہم اپنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، سوائے ان چند چیزوں کے جن کو شریعت نے حرام کیا بس. اسی لیے اگر آپ کتب احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک چیپٹر ہے کتاب اللباس، مثال کے طور پہ کہ جی آپ نے لباس کیا پہننا ہے، اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ملے گی کہ آپ نے کیا پہننا ہے. یہ نہیں ملے گا. تعلیم کیا ملے گی؟ تعلیم یہ ملے گی کہ آپ نے کیا نہیں پہننا ہے. آپ نے ریشم کا لباس نہیں پہننا، مردوں پر حرام ہے. مردوں کے اوپر سونا حرام ہے، وہ سونے کی گھڑی، زیور، کوئی اس طرح کی کوئی چین، کوئی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. مردوں کے اوپر یہ حرام ہے کہ ان کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو، یہ حرام ہے مردوں پر. تو لباس کے حوالے سے یہ اصول ہے. کھانے پینے کے حوالے سے کیا ہے؟ کھانے پینے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی رہنمائی یہ نہیں فرمائی کہ میں نے کیا کھانا ہے، آپ نے کیا کھانا ہے. ہاں یہ ضرور رہنمائی فرمائی ہے کہ کیا نہیں کھانا ہے. وہ کون سا جانور ہے جو ہم نہیں کھا سکتے، اس کے علاوہ باقی سب کھا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کر دیا جو کچھ بھی آسمان، جو کچھ بھی زمین میں ہے. زمین میں جو کچھ بھی ہے میرے اور آپ کے لیے. وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا کہ آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، وہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو معاملات میں کیا ہے؟ معاملات میں یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہر قسم کا معاملہ جائز ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہو کہ یہ معاملہ ہم نہیں کر سکتے. اب یہی اصول آپ لیے تجارت کے اندر. اب ہمارا جو اپنا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے ہمارا، کہ حلال و حرام کے اصول تجارت کے حوالے سے اسلام نے ہمیں کیا دی. دیکھیں اسلام جو ہے، یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا کہ ایک عالمگیر مذہب ہے، ایک آفاقی دین ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک ہر قوم، ہر برادری، ہر سوسائٹی، ہر زمانے کے لیے ہے. اس لیے اس میں اصول بھی شریعت نے وہ رکھے ہیں جو ہر زمانے میں قابل قبول. ہمارے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ آج کل جو ماڈرن ایج ہے، جو ماڈرن زمانہ ہے، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا. یہ وہ لوگ بات کر سکتے ہیں، دو قسم کے لوگ، یا تو وہ لوگ جو اسلام سے لا علم ہیں، جن کو اسلامی سسٹم کا پتہ نہیں، اسلامی اصولوں سے بے خبر ہیں، یا وہ لوگ بات کر سکتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں. اگرچہ انہیں پتا ہوگا کہ اسلام نے کیا کیا اصول بنائے ہیں، کیا کیا اصول بتائے ہیں، لیکن اسلام کے مخالف ہوں گے تو یہ بات کریں گے. آج بے خبری میں ہمارے مسلمانوں سے بھی یہ بات نکل جاتی کہ جی ہمارا جو آج کل کا جو ایک ماڈرن ایج ہے، جو ماڈرن زمانہ ہے، اس کے تقاضوں کو اسلام پورا نہیں کر سکتا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی سسٹم آج تک چلے آ رہے ہیں، آپ کے جتنے بھی یہ جو سسٹم آج کل اکانومی سسٹم، جتنے بھی کیپٹلزم آپ کا آیا، جو آج کل چل رہا ہے کیپٹلزم، یہ اس کو تقریباً 150 سال ہوئے ہیں، اور 150 سال کے اندر اندر یہ سسٹم اب کولیپس ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. سسٹم یہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی سسٹم لائے گئے یورپ کی طرف سے، جتنے بھی ہماری طرف امپورٹ ہوئے ہیں سسٹم، وہ 100 سال 150 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں رہی. اسلام نے ایک ایسا نظام دیا جو ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں رائج تھا،
اور کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 2/3 دنیا میں اسلام کا اقتصادی نظام نافذ تھا, اور جو عروج مسلمانوں کو اس وقت حاصل تھا, تجارت جو اس وقت ہو رہی تھی, اس کا 10% بھی آج نہیں ہوتا. اور پھر یہ جو اسلامک فائنانس سسٹم ہے, جو اکانومی سسٹم ہے, یہ سسٹم 800-900 سال تک اس دنیا میں نافذ رہا ہے. جتنی عمر اسلامی اقتصادی نظام نے گزاری ہے اس دنیا میں, کسی نظام نے نہیں گزاری. آپ کوئی بھی نظام اٹھا کر دیکھ لیجیے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام نے ہمیں وہ اصول دے دیے جو اصول آفاقی اصول. بنیادی طور پہ اگر میں خلاصتاً اختصاراً تذکرہ کروں تو اسلام کا جو اصول تجارت ہے, یا جو بیسک اسپیکٹس جس کو ہم کہتے ہیں بنیادی عناصر جو ہیں اسلام کے, یوں سمجھ لیجئے جو بنیادی خوبیاں ہیں اسلامی اصول تجارت کی, وہ 3 ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر واضح کر دی. اور ان 3 خوبیوں کو پڑھتے ہوئے میری وہ بات ذہن میں رکھیے گا جو میں نے ذکر کی, کہ تجارت کے اندر ہم یہ نہیں پڑھتے ہیں, یا ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں, یا یہ ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. شریعت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے, شریعت آپ کو یہ نہیں بتائے گی. شریعت نے آپ کو صرف یہ ریسٹرکشنز دینی ہے, کچھ حدود قائم کرنی ہے, کچھ اصول بنا دینے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, بس باقی آپ جو مرضی کیجیے. تو وہ جو نہیں کر سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ان 3 بنیادی عناصر کی وجہ سے. اور یہی 3 بنیادی عناصر اگر کسی سسٹم میں موجود ہوں تو وہ سسٹم جو ہے پوری دنیا کے اندر قابل عمل ہے. کیا ہے بنیادی عناصر؟ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ اذا تبایع الرجلان, جب 2 آدمی آپس میں خرید و فروخت کرتے ہیں, فکل واحد منہما بالخیار ما لم يتفرقا, ان دونوں کے پاس اختیار ہے جب تک کہ وہ جدا نہیں ہوتے. یہ ایک اصول ہے شریعت کا. آگے فرمایا کہ ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وان کتما وکذبا محقت برکت بیعہما. اگر یہ دونوں افراد جب تجارت کر رہے ہوں تو تجارت کرتے وقت اگر یہ سچ بولتے ہیں اور اپنا معاملہ واضح رکھتے ہیں, کلیئرٹی, کہ کسی چیز کا, کسی معاملے کا اس کے اندر ابہام نہیں ہونا چاہیے, کوئی چیز مخفی نہیں ہونی چاہیے, بالکل واضح ہو کہ میں یہ چیز اتنے میں آپ سے اس وقت میں خرید رہا ہوں, بالکل واضح ہو. فرمایا کہ اگر ایسا کریں گے بورک لہما فی بیعہما, ان کی تجارت کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت ڈال دی جائے گی. اور اگر معاملے کو چھپایا, واضح نہیں کیا, خود اپنے لیے بھی واضح نہیں ہے, نہ بیچنے والے کو واضح ہے نہ خریدار کو واضح ہے, یا بیچنے والے کو تو معلوم ہے خریدار کو پتہ نہیں ہے, یا خریدار کو پتہ ہے بیچنے والے کو معلوم نہیں ہے, کسی ایک نے بھی معاملے کو چھپایا, فرمایا کہ ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جائے گی. وقتی طور پر فائدہ ضرور ہوگا چند پیسوں کا, چند چیزوں کا, لیکن اس سسٹم کی جو اس اصول پر قائم نہ ہو, عمر زیادہ نہیں ہو سکتی. وعلیکم السلام. تو کیا ہے اصول؟ کہ معاملے کو واضح کر دیجئے, بیچنے والے کو بھی واضح ہو, خریدار کو بھی واضح ہو کہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں, وہ کیا چیز خرید رہا ہے, قیمت دونوں کے لیے واضح ہونی چاہیے, پیمنٹ کب ہوگی یہ واضح ہونی چاہیے. کسی بھی چیز کے اندر جو ہے وہ لا علمی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے بنیادی, ایک پہلا بنیادی عنصر اسلامی اصول تجارت کا جو حلال کے لیے. اب آئیے تھوڑا سی اس کی میں وضاحت کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تجارت ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ کہ کوئی کپڑے کی دکان ہے, اب ایک شخص دکاندار ہوتا, وہ خریدار سے یہ کہتا کہ تم اپنی آنکھیں بند کرو. یہ ایک قسم کی تجارت ہے, ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن اس کو سمجھیے گا. اس سے کہا جاتا, خریدار سے یہ کہا جاتا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر کے آپ دکان کے اندر جائیے, اور دکان کے اندر آپ نے جس تھان پر ہاتھ رکھ دیا آنکھیں بند کر کے, وہ تھان میں آپ کو 10 ریال میں 10 درہم میں آپ کو دے دوں گا. اب اس میں کیا ہے؟
قیمت واضح ہے 10 ریال یا 10 درہم، لیکن چیز کیا خرید رہا ہے وہ، یہ نہ خریدار کو پتا ہے نہ بیچنے والے کو پتا ہے، اس کا ہاتھ کہاں پہ لگے گا، معاملہ واضح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تجارت حرام۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ معاملہ واضح نہیں۔ اب خریدار کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ 10 درہم اس نے قیمت دینی ہے، لیکن تھان جس پر ہاتھ رکھ دیا اس نے مثال کے طور پہ وہ 20 درہم کا تھا، 40 درہم کا تھا، فائدہ ہو گیا۔ اور دکاندار کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ 10 درہم اس نے لینے ہیں، لیکن جس تھان پر خریدار نے ہاتھ رکھا ہے وہ 5 درہم کا تھا، فائدہ ہو گیا۔ لیکن چونکہ غیر یقینی کیفیت ہے، لا علمی ہے، پتہ نہیں ہے کہ کون فائدے میں جائے گا کون نقصان میں جائے گا، معاملہ واضح نہیں ہے، اس لیے شریعت نے اسے منع کر دی۔ اسی طرح ایک اور معاملہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ایک شخص نے زمین خریدنی ہے، پلاٹ خریدنا ہے اس نے۔ اب وہ بیچنے والے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ کے پاس زمین ہے، یہ زمین میں نے خریدنی ہے۔ مختلف اس وقت اقسام تھی زمین بیچنے کی، اس میں سے ایک قسم یا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ جو بیچنے والا ہوتا وہ ایک کنکری اٹھا کر خریدار کو دیتا اور کہتا کہ یہ اپنے ہاتھ میں رکھو اور اس کو پھینکو، یہ جتنی دور جا کے گرے گی وہ زمین تمہاری اتنے میں، 100 درہم میں۔ اب نہ خریدار کو پتا ہے نہ بیچنے والے کو پتا ہے کہ وہ کنکری کہاں جا کے گرے گی، ممکن ہے ادھر ہی قریب گر جائے، ممکن ہے بہت دور گر جائے، ممکن ہے جو اس نے قیمت پہلے سے مقرر کی ہوئی ہے 100 درہم، ممکن ہے کہ اس کے مطابق زمین ہو، اس سے زیادہ کی زمین ہو، اس سے کم کی زمین ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے سے منع فرما دیا۔ ایک اور معاملہ تھا، اب یہ سارے معاملات کیوں منع ہو رہے ہیں؟ اس لیے منع ہو رہے ہیں کہ معاملہ واضح نہیں، معاملہ واضح نہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنا ایک معاملہ لے کر، میں تاجر تھا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دکان ہے بازار میں، اور کبھی میرے پاس سامان موجود ہوتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے، وہ سامان خریدتا ہے، میں دے دیتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سامان میرے پاس موجود نہیں ہوتا، سامان میرے پاس موجود نہیں ہوتا، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ سامان کہاں سے ملے گا۔ جو بیچنے والا آتا ہے، جو خریدار آتا ہے، جو کسٹمر آتا ہے، اس کو میں وہ چیز بیچ دیتا ہوں، قیمت اس سے میں لے لیتا ہوں، پھر وہاں جہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہاں سے سامان ملے گا، وہاں سے جا کر خرید کر وہ سامان میں آ کر کسٹمر کو دے دیتا ہوں۔ کیا یہ میرا معاملہ درست ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، حکیم جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ نہیں بیچیے، کیونکہ آپ کو گمان تو ہے، ممکن ہے یقین بھی ہو کہ آپ کو وہ سامان مل جائے گا، لیکن جو چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے وہ آپ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ خریدار آپ کے پاس اس نیت سے آ رہا ہے کہ آپ اس چیز کے مالک ہیں، آپ اس چیز کے مالک ہیں۔ اگر آپ اس چیز کے مالک نہیں ہیں تو یہ معاملہ واضح نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ایک اور کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا کہ کوئی شخص کوئی چیز خریدے اور پھر آگے بیچ دے قبضہ کرنے سے پہلے، اپنی پوزیشن میں لینے سے پہلے اس کو بیچ دے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک غیر یقینی کیفیت، ممکن ہے کہ وہ سامان لانے سے پہلے ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، تلف ہو جائے، آپ اس کے ہاتھ میں تھما ہی نہیں سکتے وہ سامان۔ تو پہلا بنیادی عنصر کیا ہے کہ جو معاملہ ہو وہ واضح ہو۔ اب اس کے تحت کافی ساری چیزیں آتی ہیں، جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ میں ایک نشست میں یہ ساری گفتگو نہیں سمیٹ سکتا، صرف بنیادی کانسیپٹ آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو یہ ایک بنیادی عنصر ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات جو ہے جیسے تجارت ہو جاتی ہے، بیانہ دیا جاتا ہے پلاٹس کا۔ اب بیانہ کی صورت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص پلاٹ خریدنے گیا
اس نے بیانہ دیا. اب وہ بیانہ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے دونوں میں, بیچنے والے میں خریدار میں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے, یہ بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے. ممکن ہے کہ یہ اس کے پاس قیمت نہ ہو اس وقت تک تو بیانہ وہ رکھ لے, اور ممکن ہے کہ وہ کسی اور کو بیچ دے تو اس کو ڈبل واپس کر دے. انڈرسٹینڈنگ عموماً یہ ہوتی ہے بیانہ کی. تو مقصد کہنے کا, ابھی میں اس پر بات نہیں کر رہا ہوں کہ بیانہ درست ہے یا غلط ہے, اس پر بات نہیں ہو رہی. بیانہ درست ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ بیانہ جو ہے کیا وہ پوزیشن ہے, کیا وہ قبضہ ہے, وہ ملکیت ہے؟ نہیں, وہ ملکیت نہیں. تو اگر وہ ملکیت نہیں ہے تو کیا اس کی بنیاد پر آگے زمین بیچی جا سکتی ہے؟ نہیں بیچی جا سکتی. ہمارے ہاں کچھ عرصے پہلے یہ بحریہ کا جو ہے وہ سوسائٹی کا فائلز بہت زیادہ چلی, دھڑا دھڑ بھی کی. اب اس فائل کی حیثیت کیا تھی؟ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, ان صدقا و بین, معاملہ واضح ہونا چاہیے. اب اس فائل کی حیثیت کیا ہے؟ اس فائل کی حیثیت یہ ہے کہ یہ قرآن نازل میں شامل ہو جائے گی. ممکن آپ کا پلاٹ نکل ہے, کہاں نکلے, کون سا نکلے, کارنر کا ہو, درمیان کا ہو, کس سوسائٹی میں, کون سے فیز میں, کہاں پر نکلے, کچھ نہیں پتا. تو معاملہ غیر واضح. تو کیا یہ بیچی جا سکتی ہے؟ نہیں, یہ بیچی نہیں جا سکتی. تو جو چیز واضح نہ ہو, واضح سے مراد کہ اس چیز کو جاننے دونوں, بیچنے والا بھی خریدار بھی کہ میں کیا خرید رہا ہوں, قیمت بھی واضح ہونی چاہیے اور قیمت کب ادا کرنی ہے یہ بھی واضح ہونی چاہیے. اور بسا اوقات رسک اٹھا لی جاتا, ایک جوا کے لیے جاتا ہے بعض چیزوں میں. اب جوئے کی ایک صورت میں آپ کو بتاتا ہوں, دو جو تو میں نے بتائی. ایک صورت کیا تھی, اب اونٹنیاں یہ بڑی تجارت ہوتی تھی عرب کے اندر. اب ایک اونٹنی کی خریداری اور بیچنے کی ایک صورت تھی جو بڑی مشہور تھی عرب کے اندر. وہ کیا تھی کہ کوئی اونٹنی جو ہے وہ حاملہ ہے. اب خریدار جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اونٹنی نہیں خریدنی, میں اونٹنی نہیں خرید رہا, میں کیا خرید رہا ہوں, اس اونٹنی سے جو بچہ ہوگا وہ خریدوں گا, اس اونٹنی سے جو بچہ ہوگا وہ خریدوں گا. اب جو بچہ ہوگا وہ ہوگا نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے. اونٹ ہوگا اونٹنی ہوگی یہ بھی نہیں پتا, مکمل ہوگا ناقص ہوگا یہ بھی نہیں پتا, پیدا ہونے کے بعد زندہ بھی رہ پائے گا نہیں رہ پائے گا کچھ نہیں پتا. اب اس کی وجہ سے اس اونٹنی کے بچے کی قیمت آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے. اب اسی چیز کا خریدار فائدہ اٹھاتا, پہلے سے پیسے دے دیتا. اب وہ چیز ملے گی یا نہیں ملے گی کچھ نہیں پتا. اچھا, اس صورت کو آرڈر کے ساتھ نہیں ملے گا. جو ہم کمپنیز میں آرڈر دیتے ہیں اس پہ تو پتا ہوتا ہے کہ کوانٹٹی کیا ہوگی, جو آرڈر دیا جا رہا ہے اس چیز کی کوانٹٹی کیا ہوگی, اس کی قیمت کیا ہوگی, اس کی کوالٹیز کیا ہوں گی, اس کے اسپیکٹس کیا ہوں گے, ساری چیزیں لکھت پڑھت پہ ہوتی ہیں. اور کمپنی والے کو پر لازم ہوتا ہے کہ اس نے وہ چیزیں دینی ہیں. یہاں لازم نہیں ہے, ممکن ہے بچہ پیدا ہی نہ فوت ہو جائے, یا پیدا ہوتے فوت ہو جائے, ممکن ہے پیدا ہو تو وہ 3 ٹانگوں والا ہو, کوئی بیماری ہو اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. اب اس قسم کی کتنی تجارتیں ہیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں. اچھا, جو دھوکہ دیے جاتے ہیں وہ تو الگ چیز ہے, دھوکہ دینا الگ چیز ہے, کہ جانتے بوجھتے کسی کو دھوکہ دیا جائے یہ الگ معاملہ ہے. ایک معاملہ تو یہ ہے کہ نہ خریدار کو پتا ہے, کسٹمر کو پتا ہے, نہ بیچنے ونڈر والے کو پتا ہے کہ میں نے کیا بیچ رہا ہوں. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی. ہمارے یہاں بسا اوقات اسٹاک ایکسچینج وغیرہ میں بھی, اسٹاک ایکسچینج ایک بڑا ایک ہمارا ڈیٹیل ٹاپک ہے, لیکن اس میں فیوچر جو ہے وہ ٹریڈنگ ہو جاتی ہے بسا اوقات. یہ بھی تجارت میں, یہ بھی جوئے میں آتی ہے. بسا اوقات ہمارے جو ریئل اسٹیٹ کے اندر جوا کھیلا جاتا ہے. تو یہ کیوں, یہ چیزیں کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ واضح نہیں, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. یہ ہے ایک پہلی خوبی اسلام کے اصول تجارت کی, کہ آپ کا جو بھی معاملہ ہو کسٹمر کو بھی واضح ہونا چاہیے اور بیچنے والے کو بھی واضح ہونا چاہیے کہ وہ کیا چیز بیچ رہا ہے, کیا چیز خریدی جا رہی ہے. اس کے بارے میں علماء نے شرائط لکھی ہیں کہ کیا کیا ان کی شرائط ہوتی ہیں, وہ اس کے حوالے سے موجود ہیں. دوسرا جو ایک بنیادی عنصر جو اسلام کے اصول تجارت کا ہے حلال و حرام کے تعلق سے, وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اے اہل ایمان اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ.
باطل طریقے سے مانا. اب باطل کا جو لفظ ہے اس کو اگر ہم اس کا ترجمہ کر لیں تو مانا کیا کہ غلط طریقے سے نہ کھاؤ. اب غلط طریقے سے کھانے سے مراد جو علماء نے اس کو بیان کیا وہ کیا ہے؟ اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں. ایک چیز تو یہ دو بنیادی طور پہ دو چیزیں آتی ہیں. ایک چیز کہ جانتے بوجھتے کسی کو دھوکہ دینا، نقصان پہنچانا. انسان کو پتا ہے کہ یہ چیز جو میں بیچ رہا ہوں یہ چیز اتنے کی نہیں ہے، یا اس چیز کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، کوئی خرابی ہے، وہ بیچ دے. یہ ہے اکل المال بالباطل، باطل طریقے سے مال کھانا، کہ جانتے بوجھتے انسان نقصان پہنچائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی تجارتیں ہوا کرتی تھی جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. ایک تجارت دیکھیے، ان کے ہاں جو عرب تھے ان کے ہاں تو خیر گائے، اونٹ، بکریاں، بھیڑ، زیادہ تر اسی کی تجارت ہوا کرتی تھی. تو ایک اس کے اندر دھوکہ دینے کی کیفیت تھی کہ وہ جو جانور دودھ دینے والا جو جانور ہوتا تھا، اونٹنی ہے یا بکری ہے تو اس کا دودھ نہیں نکالتے تھے. ایک ہفتہ چھوڑ دیا، 2 ہفتہ چھوڑ دیا. جب دودھ بڑھ جاتا اور دیکھنے والوں کو ایسا لگتا کہ یہ جانور زیادہ دودھ دینے والا ہے، پھر اس کو مارکیٹ میں لے آتے. اب خریدار یہ سمجھتا کہ شاید یہ جانور دودھ زیادہ دیتا ہے، اس کی قیمت زیادہ لگ جاتی. اب جب قیمت زیادہ لگتی خریدار لے جاتا. دودھ نکالا ایک دفعہ، دوسری دفعہ نکالا، پتا چلا کہ تو دھوکہ ہو گیا، یہ تو جانور تھا ہی نہیں ایسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت سے منع کیا. اور صرف منع نہیں کیا بلکہ یہ فرما دیا کہ اب جو خریدار ہے، جو کسٹمر ہے، ہمارے ہاں کنزیومر رائٹس بنے ہوئے ہیں نا، اگر اسلامی اصول تجارت کو نافذ کر دیا جائے تو کنزیومر رائٹس اور اس طرح کی جو این جی اوز وغیرہ ان کی ضرورت نہیں پڑتی. خود ریاست کنزیومر رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، خود ریاست پروٹیکٹ کرتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ریاست کی طرف سے حکم کیا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا حکم آیا؟ فرمایا کہ جس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اس کو 3 دن کا اختیار. دودھ نکال لیا اس نے، معلوم ہو گیا دھوکہ ہو گیا، اب اس کے پاس 3 دن کا اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ یا تو رکھ لے اپنے پاس، کہے کہ چلو ٹھیک ہے رکھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ نقصان نہیں ہو، یا پھر چاہے تو واپس کر دے. اور جب واپس کرے گا تو جس نے دھوکہ دیا ہے اس کو واپس لینا پڑے گا. اچھا یہاں پر بھی شریعت کا عدل دیکھیے. عدل کیا کیا شریعت نے کہ اب دودھ اس نے جو بیچنے والا تھا اس نے دودھ تو جمع کیا تھا نا، اس نے اپنے 5-6 دن کا دودھ کا تو نقصان کیا، اس نے 1 ہفتے کا 1.5 ہفتے دودھ اس نے نکالا ہی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دودھ اس نے نکالا اور استعمال کر لیا اس کے بدلے میں 1 سا تقریباً جو ہے وہ 2.5-3 کلو کھجور، فرمایا کہ وہ واپس کرے بیچنے والے تاکہ اس کا جو دودھ کا نقصان ہے وہ پورا ہو جائے. اب یہ قیمت تو اپنی پوری واپس لے رہا ہے نا، وہ جو قیمت اس نے دی تھی وہ تو قیمت پوری واپس لے رہا ہے، لیکن جو دودھ نکال لیا اس نے اور دودھ استعمال کر لیا اس کے بدلے میں بیچنے والے کو بھی تو کچھ دینا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ 2.5-3 کلو کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس کر دے. مانا یہ کہ اس کے ساتھ بھی کچھ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے کہ اس کا بھی نقصان نہ ہو. تو یہ دھوکہ دہی کا ایک معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اچھا ایک اور معاملہ تھا جو ہمارے یہاں بڑا چلتا ہے. ایک تجارت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے، نیلامی کی تجارت، کہ ایک چیز رکھی ہوئی ہے اس کی بولی لگ رہی ہے، یہ اتنے کی، یہ اتنے کی، یہ اتنے کی. تو جو نیلامی کرنے والا ہوتا وہ کیا کرتا کہ اپنا ایک بندہ خریدار کے درمیان کھڑا کر دیتا، خریداروں کے درمیان کھڑا کر دیتا. اب وہ یہاں اگر کسی خریدار نے 100 روپے لگائے، یہ کہتا ہے 110 روپے. پھر کوئی خریدار 150 روپے لگاتا ہے، یہ کہتا ہے 200 روپے. اب یہ قیمت بڑھا رہا ہے، اس کو قیمت، اس نے چیز خریدنی نہیں ہے، اس کا مقصد چیز خریدنا نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قیمت بڑھانا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو کہا جاتا تھا نجش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تناجشوا، نجش نہیں کیا کرو، یہ نجش جو ہے وہ حرام ہے. اور اگر کسی شخص کے ساتھ یہ نجش والا معاملہ ہو گیا، فرمایا اس کو بھی اختیار، چیز واپس کر دے. اچھا اب اس نجش کا جو معاملہ ہے، یہ جو ایک چیز ہے، اس کو علماء نے ایک بڑے ہی وسیع تناظر میں پیش کیا ہے. یہ اسلامی اصول تجارت کی بڑی خوبی ہے، ایک بڑی وسیع تناظر میں پیش کیا. وہ کیا ہے کہ بنیادی طور پہ بیسکلی یہ کیا ہے جو نجش ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے آرٹیفیشل انفلیشن آف پرائسز.
مصنوعی طور پہ قیمت بڑھانا. نجش کیا ہے؟ مصنوعی طور پہ قیمت بڑھانا. اب کوئی بھی اس کے لیے حربہ، کوئی بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. اب نجش جو ہے وہ صرف اس وقت تو کس تک محدود تھی کہ کوئی بندہ کھڑا کر دیا، اس نے بولی لگا کے قیمت بڑھا دی. ہمارے ہاں مختلف طریقے ہیں قیمت بڑھانے کے. مونوپلی ہو جاتی ہے، مافیاز ہیں. اب اپنی جو چیز بیچ رہے ہیں اس کے اندر لگا دیا کہ جی ہم سب مل کے یہ چیز اتنے کی بیچیں گے، اس سے کم کی نہیں بیچیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ شوگر مافیا ہے، ٹھیک ہے، رائس مافیا ہے. پلاٹ کے حوالے سے کوئی مارکیٹ میں آپ چلے جائیں تو مونوپلی ہوتی ہے. وہ ہوتی کیا ہے بنیادی طور پہ؟ اصل میں ایک نیچرل لا ہے، ایک قانون فطرت ہے. وہ قانون فطرت کیا ہے؟ وہ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا اصول کیا ہے؟ کہ جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے، جب کسی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے، سپلائی کم ہو جائے، قیمت بڑھ جاتی ہے. اور جب کسی چیز کی سپلائی زیادہ ہو جائے، ڈیمانڈ کم ہو جائے، تو چیز کی قیمت نیچے آ جاتی ہے. یہ قانون فطرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا. مہنگائی بڑھ گئی، بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی. صحابہ کرام نے آ کر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ساعر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیمتیں مقرر کر دیجئے، مہنگائی بہت ہو گئی. اب جو جس کا دل کرتا ہے منہ مانگے قیمت وصول کر رہا ہے ہم سے، آپ قیمت مقرر کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ هو المسعر القابض الباسط. فرمایا کہ قیمت میں مقرر نہیں کر سکتا، قیمت تو مقرر کرنے والا اللہ ہے. اللہ قیمت کیسے مقرر کرتا ہے؟ القابض الباسط. القابض وہ چیز کو قبض کر لیتا ہے، چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. الباسط چیز کو پھیلا دیتا ہے، چیز کی قیمت گر جاتی ہے. تو یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک قانون فطرت ہے. اس کے ساتھ جب بھی ٹیمپرنگ کی جائے گی، جب بھی تخریب کاری کی جائے گی اس اصول کے ساتھ، تو اس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اس کا کوئی بھی طریقہ کار ہو، کوئی بھی طریقہ کار. مثال کے طور پہ میں نے ایک مونوپلی کا ذکر کیا. اسی طرح اسٹاک کر لینا چیز کو، ذخیرہ اندوزی. اب ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ کہ آپ چیز کی سپلائی روک دیتے ہیں. چیز ذخیرہ کر لی، اب ڈیمانڈ بڑھ گئی اس کی، اب وہ چیز کیا ہو گئی؟ اس کی قیمت بڑھنا شروع ہوگی. اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المحتکر خاطئ، کہ جو ذخیرہ اندوز ہے وہ گناہ گار ہے. ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ حرام ہے. اسٹاک کر لینا چیز کو اس نیت سے کہ چیز کی قیمت بڑھ جائے. ایک ہوتا ہے اسٹاک کر لینا سیزن کے انتظار میں، وہ الگ چیز ہے. مثال کے طور پہ گرمی کا سیزن چل رہا ہے، اس میں کوئی شخص پہلے سے سردیوں کے کپڑے لے کر اسٹاک کر لے، تو اس کا اسٹاک کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چیز کی قیمت بڑھ جائے، وہ سیزن کا انتظار کر رہا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ انسان اسٹاک اس نیت سے کر لے کہ اس کی سپلائی رک جائے، یہ حرام. اور خاص طور پہ علماء نے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کی جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کو حرام قرار دی. تو یہ ہے نجش، کہ انسان جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے قیمتیں بڑھا دیں. اسی طرح ہمارے ہاں اس کو علماء ایک اور چیز بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اشتہار. اب آپ کو پتہ ہے ایک کانشیس ہوتا ہے، ایک سب کانشیس ہوتا ہے. شعور اور لاشعور کی ایک ہمارے یہاں ایک درجہ بندی ہے. بسا اوقات اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے کہ لاشعوری طور پر انسان کی وہ چیز کی طلب بڑھا دی جاتی ہے. لاشعوری طور پر بچے کے ہاتھ میں چپس دکھا دی، پیپسی بار بار دکھائی جا رہی ٹی وی کے اوپر. اسی طرح ایک سبلیمینل ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، سبلیمینل میسیجز دیے جاتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کارٹونز کے حوالے سے خاص طور پہ میڈیا کے تعلق سے اس پہ کبھی گفتگو ہو سکتی ہے تفصیلی. کہ ہمارے ہاں جو ایک خفیہ انداز سے ایک میسیجز دیے جاتے ہیں، بچوں کے دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں، اب چیز کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے. تو کوئی بھی مصنوعی طریقہ اختیار کیا جائے چیز کی قیمت بڑھانے کا، وہ حرام ہے شریعت کی نظر میں. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اس ایک فرمان سے کہ لا تناجشوا، اور اللہ رب العالمین کے اس حکم سے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. تو کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے. من غش فلیس منا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم سے نہیں. ایک شخص نے جو ہے وہ گندم کا ڈھیر لگایا ہوا تھا، اوپر سوکھی گندم نیچے
گیلی گندم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا, ہاتھ باہر نکالا, گیلی گندم ہاتھ پہ لگی. فرمایا کہ ما ھذا, یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بارش ہوئی تھی, اب گیلی گندم رکھ دیتا تو قیمت نہیں لگتی. فرمایا من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جھوٹی قسم کھا کر بیچنا سامان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 افراد ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نہ کل قیامت والے دن کلام فرمائے گا, نہ نظر رحمت سے دیکھے گا, نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ان 3 افراد میں سے کون ہے؟ جو یبیع سلعتہ بالحلف الکاذب, جو اپنے سامان کو بیچتا ہے جھوٹی قسم کھا کر. اور صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی جھوٹی قسم کی. کہا کہ وہ یہ کہتا ہے لقد اعطیت کذا وکذا, کہ میں نے یہ سامان اتنے اتنے کا خریدا تھا اور یہ تو اتنے کا بک رہا تھا, آپ کی خاطر بس اتنے کا ہے. اب جھوٹی قسم کھا کر یہ اپنا سامان بیچ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے وعید کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نہ اس سے کلام فرمائے گا قیامت والے دن, نہ نظر رحمت سے دیکھے گا, نہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے گناہوں کی مغفرت ختم ہو جاتی ہے, جن کی وجہ سے دیگر گناہوں کی مغفرت میں رکاوٹ آ جاتی, ان میں سے گناہ یہ. تو یہ دھوکہ. پھر باطل میں سب سے جو بڑی چیز, اہم چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہے سود. اللہ اکبر. سود کا جو معاملہ ہے یہ کس قدر بھیانک معاملہ ہے, کس قدر مکروہ معاملہ ہے کہ شریعت میں جس قدر تجارت کے حوالے سے سود پر گفتگو ہوئی ہے کسی چیز پر گفتگو نہیں. اور جس قدر وعید اللہ رب العالمین نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے بیان کی, کسی چیز کے تعلق سے بیان نہیں کی. سود کوئی ہلکا معاملہ نہیں. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے مسلمانوں, اگر تم سود نہیں چھوڑتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو. یہ معاملہ, یہ وعید شرک کے حوالے سے بیان نہیں ہوئی. اگر تم شرک نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو. بدعت کے حوالے سے بیان نہیں ہوئی. زنا, بدکاری, تہمت, اس کے حوالے سے بیان نہیں ہوئی. کسی اور حرام معاملے کے تعلق سے بیان نہیں ہوئی, سود کے تعلق سے بیان ہوئی. اور یہ کوئی اعلان جنگ جو ہے یہ کوئی نظریاتی نہیں ہے, یہ واقعتاً اللہ رب العالمین کے خلاف ایک وار ہے, ایک جنگ ہے جس میں انسان ہارتا ہی ہے, جیتتا نہیں. اللہ تعالیٰ کے خلاف کون جیت سکتا؟ یہ کیپٹلزم کا جو سسٹم ہے بنیادی طور پہ سود کے حوالے, سود کی جو ایک جو صورت ہے, سود کیوں حرام ہے یہ ایک سوال ہے. سود کی ویسے کئی تعریفیں ہیں, اس کے لیے ایک الگ سے جو ہے وہ اس کی تفاصیل ہونی چاہیے. سود بنیادی طور پہ حرام کیوں ہے؟ سود اس وجہ سے حرام ہے کہ انسان اس کے اندر سود کے معاملے میں وہ منافع حاصل کرتا ہے بغیر محنت کے, بغیر رسک. سود اس لیے حرام, اس کی کوئی محنت نہیں. کیپٹلزم کا بنیادی تصور کیا ہے؟ ہمیں تصور کیا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر سرمایہ ہے, کیپٹل سرمایہ آپ کے پاس اگر موجود ہے, آپ اس سرمایہ کی بنیاد پر کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ کیپٹلزم. اسلام نے ہمیں تصور کیا دیا کہ مال نہیں ہے اصل. اصل کیا ہے؟ مال نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, اصل ہے محنت, اصل ہے رسک. جو رسک اٹھاتا ہے وہ منافع حاصل کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر, بڑا واضح فرمان, لا ربح ما لم یضمن. فرمایا کہ لوگوں جس کا تمہیں نقصان نہیں ہے اس کا تم فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے. سود میں کیا ہوتا ہے؟ 1 لاکھ روپے دیا کسی کو, کروڑ روپے دیا کسی کو, آپ اپنی تجارت میں لگائیں, آپ کچھ بھی کریں, آپ کو پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے, میری بلا سے کچھ بھی ہو, مجھے اپنے کروڑ روپے کے اوپر جو ہے یا لاکھ روپے کے اوپر 10% چاہیے. اپنا سرمایہ بھی واپس چاہیے اور منافع بھی چاہیے. آپ کو نفع ہے, آپ کو نقصان ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. یہ ہے کہ بغیر محنت کے صرف سرمایہ کی بنیاد پر پیسہ حاصل کرنا. اور یہ اللہ رب العالمین کے خلاف اعلان جنگ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام نے جتنے بھی ہمیں مالیاتی نظام دیے ہیں اس کا بنیادی, اس کی خوبی کیا ہے کہ مالدار سے پیسہ جاتا ہے غریب کی طرف. مالدار سے پیسہ جاتا ہے غریب کی طرف. اجرت مزدور کو جاتی ہے, زکوٰۃ غریب کو جاتی ہے,
مستحق کو جاتی ہے, صدقہ مستحق کو جاتا ہے, نادار کو جاتا ہے, مسکین, بیوہ و یتیم, ان کی کفالت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اسلام کا مالیاتی نظام کیا کہتا ہے ہمیں کہ جو تمہارے پاس مال ہے وہ نیچے جانا چاہیے. اور اسلام کا مالیاتی نظام کیا کہتا ہے کہ لا تکون دولۃ بین الاغنیاء منکم, کہ یہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان گھومنا نہیں چاہیے, مالداروں کے درمیان گھومنا نہیں چاہیے. اسلام کا بنیادی تصور ہے. اور کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ نہیں, جو مالدار ہے وہی منافع لے گا, باقی محنت کر کے کچھ بھی کرتے رہیں, کچھ بن جائیں, نہیں بنتے نہیں بنے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اب یہ اللہ رب العالمین کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہ فطرت نہیں ہے نا, یہ نظام فطرت نہیں, یہ فطرت کے خلاف. اس لیے جو بھی نظام اس بنیاد پر بنایا جائے گا اس کا مقدر تباہی ہے. آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں یہ نظام ختم ہونا ہے. تو یہ ہے سود, کہ انسان بغیر محنت کے کما رہا ہو. اب ہمارے ہاں اس کو انویسٹمنٹ کہہ دیا جاتا ہے. ہمارے جو تصور ہے وہ انویسٹمنٹ کا ہے. انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اسلام نے ہمیں جو اصول دیا ہے انویسٹمنٹ کا وہ کیا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں اور انویسٹمنٹ پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر ہونی چاہیے. اور لاس کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک لاس کے تصور, بسا اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں تو لاس کا تصور کیا ہے؟ لاس کا تصور یہ ہے کہ جی پہلے پروفٹ 5 روپے ہو رہا تھا, اب 3 روپے ہو رہا ہے. یہ لاس نہیں ہے. اگر آپ کو 1 روپیہ بھی مل رہا ہے تو وہ پروفٹ ہے. لاس کیا ہے کہ آپ نے کیپٹل لگایا تھا 1,00,000 روپے, وہ 90,000 ہو گیا, یہ لاس ہے. لاس یہ نہیں ہے کہ آپ کو 5 روپے مل رہے تھے, اب 5 کی بجائے 3 روپے مل رہے, تو آپ نے کہا جی لاس ہو گیا. یہ لاس نہیں ہے, یہ تو پروفٹ ہے. پہلے 5 روپے پروفٹ ہو رہا تھا, اب 3 روپے پروفٹ ہو رہا ہے. 1 روپے ملے گا وہ بھی پروفٹ ہے. تو یہ 2,00,000 روپے لگانا اور اس کے بعد 2% لینا اور اپنا بھی جو ہے سرمایہ واپس لینا, یہ سود ہے, یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. انویسٹمنٹ کیا ہے کہ ہم پیسہ لگائیں اور کہیں کہ جی اگر لاس ہوا تو میں نقصان اٹھاؤں گا. اچھا, لاس کے حوالے سے شریعت کا اصول بھی دیکھیے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ جس کی جتنی انویسٹمنٹ ہوگی اتنا لاس ہوگا. پروفٹ کے حوالے سے کوئی آپ کے اوپر بیریئر نہیں ہے, کوئی حدود نہیں ہے. پروفٹ کے حوالے سے میری اگر 80% انویسٹمنٹ ہے, آپ کی 20% انویسٹمنٹ ہے, لیکن آپ اپنے 20% کے اوپر 50% پروفٹ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, مطلب آپس میں رضامندی کے ساتھ لی جا سکتی ہے. تو یہ ہے جو ایک اسلام نے اصول ہمیں دیے. تو سود کا جو معاملہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے, اور اس کی جو تفاصیل ہیں وہ الگ سے اس کے بہرحال شریعت نے ذکر کی ہیں. تو یہ دوسرا بنیادی عنصر جو اسلام کا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اور تیسرا جو عنصر جو میں نے ذکر کیا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سوالات انشاءاللہ آخر میں 12:30 بجے کے بعد. آخری جو ایک ایسپیکٹ وہ کہہ لیجئے یا بنیادی عنصر کہہ لیجئے وہ کیا ہے کہ جو کمزور ہو اس کا خیال رکھا جائے. فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, یہ اللہ رب العالمین کا جو فرمان ہے یہ اسلام کی تیسری بنیادی خوبی ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو تم نے قرضہ دیا ہے وہ قرضہ تمہیں واپس نہیں کر سکتا وقت مقررہ تک, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, اس کو مہلت دے دو آسانی تک. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, چھوڑ دو کہ تو زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیے کہ جو عرب کے اندر جو سود کا جو سسٹم تھا اس کو جب شریعت نے ختم کیا نا تو اس کا ایک متبادل دے دیا. سود کیوں دیا جاتا تھا, قرضہ کیوں دیا جاتا تھا؟ ظاہری بات ہے میرے پاس درہم و دینار رکھے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑھیں, تو میں نے کسی کو قرضہ دے دیا اور کہا کہ جی آپ نے مجھے سال کے بعد میں آپ کو 1,000 درہم دے رہا ہوں, آپ نے مجھے 1,100 درہم واپس کرنے. اب مجھے پتا ہے کہ وہ میرے پاس رکھے ہوتے تو بڑھتے نہیں, وہاں رکھے ہوئے تو بڑھ رہے, میری کوئی محنت نہیں ہے اس کے اندر, اور یہ سود ہے, یہ کمزور پر ظلم ہے. تو اس کے حوالے سے جو شریعت نے اصول بنایا وہ کیا بنایا؟ ہمیں متبادل کیا دیا ہے اس کا شریعت نے؟ متبادل ہمیں شریعت نے 2 دے دی. اگر کسی شخص کو قرضہ چاہیے تو قرضہ دو, قرض حسنہ. اگر آپ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے متبادل کیا دے دیا؟ قرض حسنہ. قرض حسنہ کیا ہے؟ آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے دیے, اس سے 1,00,000 روپے واپس لے رہے ہیں, یہ قرض حسنہ ہے. آپ 1 روپیہ نہیں چھوڑ رہے اس کو, لیکن یہ قرض حسنہ ہے. آپ نے 1,00,000 روپے دیے, 1,00,000 روپے ہی واپس لے رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ قرض حسنہ. تو 1,00,000 روپے پر 1,00,000 روپے واپس ہی لے رہے ہیں, آپ کو اوپر نہیں لے رہے ہیں پیسے,
تو یہ قرض حسنہ کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دفعہ قرض حسنہ دیتا ہے اس کو آدھے پیسوں کا صدقے کا اجر ملتا ہے. اگر کسی شخص نے 1,00,000 روپے قرضہ دیے اس کو 50,000 روپے صدقے کا اجر ملے گا. لینا 1,00,000 روپے واپس ہے اس نے. اور فرمایا کہ اگر وہ دوبارہ قرض حسنہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پورے پیسے بطور صدقہ کے لکھ لیتا ہے قرض حسنہ. کیوں؟ کیونکہ آپ ایک شخص کی مدد کر رہے ہیں، بھلے واپس لے رہے ہیں، آپ تعاون کر رہے ہیں. اور اگر آپ کا مقصد اپنے پیسے بڑھانا ہے، تعاون کرنا نہیں ہے، تو پھر شریعت نے کیا اصول رکھا ہے؟ انویسٹمنٹ. اور انویسٹمنٹ کس بیسس پر ہوگی؟ پروفٹ اینڈ لاس بیسس کے اوپر. یہ ہے جو اسلام نے ہمیں متبادل دیا. اب سود کے جو فناظرۃ الی میسرہ، یہ جو آسانی اور مہلت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی احادیث آپ نے سنی ہوں گی کہ ایک شخص جو ہے اس کو جب اللہ رب العالمین کے درمیان میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہے گا یا اللہ مجھے کوئی نیکی یاد نہیں، میرے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں لکھا، مجھے یاد نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تمہاری کوئی نیکی تو ہوگی. تو کہے گا کہ یا اللہ میری ایک نیکی مجھے یاد ہے، اگر وہ نیکی ہو، اور وہ نیکی یہ تھی کہ میں لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اور اپنے جو میرے ورکرز تھے ان کو میں نے یہ کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کا ٹائم آ جائے قرضہ واپس کرنے کا اور اس کے پاس پیسے موجود نہ ہو تو اس کو کچھ ٹائم کے لیے مہلت دے دو. یہ ایک نیکی مجھے یاد ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا اگر تم میرے بندوں کے لیے آسانی کر سکتے ہو تو میں تمہارے لیے بھی آسانی کر سکتا ہوں. اور صرف اس ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ ہے فناظرۃ الی میسرہ، آسانی، لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرنا. پیسے پورے واپس لینے ہیں، پیسوں پر صدقہ بھی لکھا جا رہا ہے. مہلت دے دیں گے تو مزید اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت وصول ہوگی. یہ ہے اسلام کا اکانومی سسٹم، مالیاتی نظام. اب آخر میں کچھ گفتگو جو ہے آپ کے جو آج کا ٹاپک تھا اسلامی بینکاری کے تعلق سے. اب یہ جو 3 بنیادی جو عناصر میں نے اسلام کے بیان کیے ہیں ان کو اگر ہم تلاش کرتے ہیں اسلامی بینکاری کے اندر تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ بنیادی عناصر ہمیں اس اسلامی بینکاری میں نظر نہیں آتے. اصل مسئلہ یہ ہے کیا عنصر ہے کہ آپ کا معاملہ واضح ہونا چاہیے. اب جو اسلامی بینکنگ ہے اس کے اندر جو موڈ آف فائنینس، جو طریقہ کار ہیں اسلامی بینکنگ کے اندر، جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کے مختلف ان کے طریقہ کار ہیں. جیسے ہوم فائنینسنگ ہے، اسی طرح جو ہے وہ آٹو لیزنگ ہے، اسی طرح جو ہے وہ دوسری آپ کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں مرابحہ فائنینسنگ ہوتی ہے، اس میں مضاربہ فائنینسنگ ہوتی ہے، اس کے اندر اجارہ فائنینسنگ ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ڈیمینشنگ مشارکہ کے نام سے فائنینسنگ ہوتی ہے. ڈیٹیل جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس مختصر نشست میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. چند چیزیں میں بیان کروں. شریعت نے ہمیں جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی آپ کا معاملہ جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے، اور وضاحت کے لیے پھر شریعت نے اصول یہ رکھا کہ جی آپ ایک معاملے میں ایک ہی معاملہ کریں، 2 معاملے نہ کریں. آپ ایک جب آپ ایگریمنٹ کر رہے ہو تو اس ایک ایگریمنٹ میں ایک ہی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے، تاکہ معاملہ واضح رہے، الگ الگ رہے. پہلے ایک ایگریمنٹ نپٹائیں پھر دوسرے ایگریمنٹ کی طرف آئے. اب اسلامی بینک اگر آپ مرابہ کرنے جاتے ہیں مثال کے طور پہ، مرابہ کیا ہوتا ہے؟ مرابہ کا بیسکلی معنی ہے پروفٹ گین. آپ ایک پروفٹ حاصل کر رہے ہیں، منافع حاصل کر رہے ہیں. مرابہ کا عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے منافع حاصل کرنا، منافع پر چیز بیچ دینا. تو یہ بیوع الامانہ ایک ہماری اصطلاح ہے اقتصادیات کے اندر، بیوع الامانہ کے حوالے سے. تو اس کے اندر بیوع الامانہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی امانت داری واضح کر دے. امانت داری کیسے واضح کر دے؟ کہ بھائی جان یہ چیز میں نے اتنے کی خریدی تھی، اس پہ 10 روپے پروفٹ رکھ کے میں آپ کو واضح دے رہا ہوں. ایک تو چیز یہ ہے نا کہ آپ خریدنے جا رہے ہیں، اب جو دکاندار ہے اس نے وہ چیز کتنے کی خریدی ہے، اس کو کتنے کا پروفٹ ہے، وہ بتانے کا پابند نہیں ہے آپ کو. لیکن بیوع الامانہ جو ہوتی ہیں اس کے اندر دکاندار جو ہے وہ اپنی ایک ایک چیز واضح کر دیتا ہے کہ میں نے یہ چیز 100 روپے میں خریدی ہے، 10 روپے اپنا پروفٹ رکھ رہا ہوں، 110 روپے میں آپ کو بیچ رہا ہوں. امانت داری. تو مرابحہ جو ہے بنیادی طور پہ بیوع الامانہ کی قسم، اس کو اسلامی بینکاری میں استعمال کر لیا گیا. اب مرابحہ میں اصل میں کیا تھا کہ منافع بتا دیا جائے، یہاں پر ہم نے کیا کر لیا کہ اس کو منافع حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جی مجھے اگر مثال کے طور پہ لون چاہیے، قرضہ چاہیے اسلامی بینک سے،
تو اسلامی بینک مجھے کہتا ہے کہ جی ہم قرضہ تو ڈائریکٹلی آپ کو نہیں دے سکتے, آپ یہ بتائیے کہ آپ کو قرضہ کس لیے چاہیے. ہم کہتے ہیں جی مشینری ہے, پلاٹ ہے, فلاں چیز ہے, اس کے لیے چاہیے. اچھا کہاں سے ملے گا؟ وہاں سے ملے گا. ٹھیک ہے آپ خرید لیجئے, ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں, اور ہم اس کے اوپر اتنا پروفٹ لیں گے. بنیادی طور پہ جو ایک کانسیپٹ چل رہا ہے مرابہ کا وہ یہ چل رہا ہے. اس کی پھر آگے ڈیٹیلز بہت ساری ہیں, جو ایک صرف سادہ سا ایک خاکہ جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اب مجھے لون اگر کسی چیز کے لیے چاہیے ہے تو وہ چیز مجھے خرید کر دے دی جاتی ہے اور اس کے اوپر پروفٹ لے لیا جاتا ہے. اسلام نے تجارت میں ہمیں اصول کیا دیا تھا کہ لا ربح ما لم یضمن, جس چیز میں آپ کو نقصان نہیں ہے اس چیز میں آپ فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اب یہاں بینک کیا کر رہا ہے؟ کیا بینک وہ چیز اپنی دکان پر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا؟ کیا بینک جو چیز گاڑی بیچ رہا ہے یا گھر بیچ رہا ہے, جو بھی چیز مجھے چاہیے وہ بیچ رہا ہے, کیا بینک نے وہ چیز خرید کر رکھی ہوئی تھی؟ نہیں, وہ میری ڈیمانڈ پر خرید رہا ہے, اور اس کے اوپر وہ پیسہ وصول کر رہا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کنونشنل بینکس کرتے ہیں, کمرشل بینکس کیا کرتے ہیں, آپ کو لون دے دیتے ہیں, آپ خود چیز خریدیے, جو بھی خریدیے, ہمیں جو ہے اس کے بس آپ نے, اگر آپ 10 لاکھ روپے لے کے جا رہے ہیں, آپ نے 12 لاکھ روپے ہمیں واپس کرنے. یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے کہ جی 10 لاکھ روپے کی چیز ہے, یہ چیز ہم تو خریدیں گے 10 لاکھ کی, آپ کو 15 لاکھ کی بیچیں گے. تو اب اس میں کیا چیز ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ چیز وہ چیز بیچی جا رہی ہے جو بھی خریدی نہیں, لا تبع ما لیس عندک, وہ چیز بیچی جا رہی ہے جو ابھی موجود نہیں ہے. جب یہ اسلامی بینک سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ایگریمنٹ تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو یہ پرومس کر رہے ہیں. کسٹمر سے ہمارا یہ پرومس ہے کہ جب ہم یہ چیز خرید لیں گے تو آپ ہم سے یہ چیز خریدیں گے. ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بتائیے, جو آپ پرومس کر رہے ہیں کیا یہ لیگلی اس کو نافذ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ لیگلی سے مراد یہ ہے کہ اگر کسٹمر جو ہے وہ نہیں مانتا, آپ نے چیز خرید لی, کسٹمر کہتا ہے بھائی مجھے نہیں چاہیے, تو کیا آپ سو کریں گے اس کو یا نہیں کریں گے؟ آپ اس کے خلاف کیس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. تو کریں گے تو وعدہ کی بنیاد پر, تو شریعت میں یہ نہیں ہوتا, یہ عقد کی بنیاد پہ ہوتا ہے, ایگریمنٹ کی بنیاد پر. آپ نے لفظ پرومس کا استعمال کیا اور آپ اس کے اندر عنصر کون سا لا رہے ہیں؟ ایگریمنٹ کا. ٹھیک ہے نا, ایک تو آپ نے ایگریمنٹ یہ کیا کہ جی ٹھیک ہے وہاں سے وہ چیز خریدتے ہیں, وہ آپ نے خریدنی ہے. تو یہ سادہ سا خاکہ. پھر مزید یہ کہ مختصر سے وقت میں بیان کر دوں کہ اب کمرشل بینکس میں ایک چیز ہوتی ہے جو اصل سود ہے, جس کو شریعت نے حرام قرار دیا. وہ کیا تھا کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس, اس کو آپ نے قرضہ دیا, اب وہ قرضہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ آپ کو قسط کی ادائیگی نہیں کر سکتا, تو شریعت نے کیا اصول دیا؟ فنظیرۃ الی میسرہ, مہلت تک وقت دے دو. اب کمرشل بینکس میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی اگر آپ نے پیسے نہیں دیے ہیں آپ پر پینلٹی لگے گی. اسلامی بینکس میں چلے جائیے, وہ پینلٹی کا لفظ استعمال نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں؟ چیریٹی. آپ سے ایگریمنٹ پہلے لے لیا کہ اگر آپ نے 3 منتھ کی انسٹالمنٹس نہیں دی, 3 مہینے کی انسٹالمنٹس آپ نے نہیں دی, آپ ہمیں چیریٹی دیں گے. وہ چیریٹی ہم اپنے بینکس میں استعمال نہیں کریں گے, ہم تو جو چیریٹی پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے اندر استعمال کریں گے. بھائی آپ جہاں پر بھی استعمال کریں, آپ کس بیسس پر لگا رہے ہیں؟ آپ کی بیس کیا ہے وہ چیریٹی لینے کی؟ چیریٹی لینے کی بیس کیا ہے کہ اس نے وہ انسٹالمنٹس نہیں دی. اور عجیب مذاق ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیچارہ خود چیریٹی کا مستحق ہو چکا ہے, جو آپ کو انسٹالمنٹ نہیں دے رہا, الٹا وہ آپ کو چیریٹی دے. مطلب یہ عجیب سی بات. تو یہ کیا ہے؟ اور پھر چیریٹی کیسے لگائی جاتی ہے؟ ان پرسنٹیج کے اوپر جو پرسنٹیج جو ہے پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں, جو انسٹالمنٹ کے پرسنٹیج ہوتے ہیں جو ادائیگی کرنی ہوتی ہے. تو یہ تو وہی پینلٹی ہے, آپ جہاں مرضی استعمال کریں اس کو. سود اگر کوئی شخص لے لے اور کہے جو میں سود لے کے غریبوں کی مدد کروں گا, جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے لیا سود ہے, وہ جہاں مرضی خرچ کرے, لیا اس نے سود. اور پھر اس کے اندر جو ہماری جتنی بھی فائنینسنگ ہوتی ہے, اجارہ, مشارکہ, مضاربہ تو خیر ہے ہی نہیں. مضاربہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بینک انویسٹر ہو اور ہم مضارب ہوں, یعنی ہم ورکر ہوں. یہ قسم تو ہے ہی نہیں. قسم کیا چل رہی ہے کہ آپ جو سیونگ اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں بینک کے اندر, وہ مضاربہ بیسس پہ کھلتے ہیں, کہ آپ انویسٹر ہوتے ہیں اور بینک جو ہے وہ ورکر ہوتا ہے. جبکہ جو اسلامک بینک شروع کیے گئے تھے وہ اس بیسس پہ شروع کیے گئے تھے کہ اسلامک بینک سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرے گا, سوسائٹی سے انویسٹمنٹ لے گا نہیں, سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرے گا, جو اصل بنیاد تھی. لیکن آپ جو ہے وہ اگر اسٹیٹ بینک کی 2013-14 کی رپورٹ پڑھ لیں, 15 کی پڑھ لیں, تو مضاربہ جو اصل یہ جو مضاربہ تھا یہ 0.6% ہے, 0.6%. اور مرابہ بورڈ آف فائنانس جو ہے, جس کے بارے میں خود
جو تقی عثمانی صاحب ہیں جنہوں نے اس کو حلال قرار دیا، وہ خود اسلام کی جو اسلامی بینکاری کی بنیادی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ مرابہ جو ہے وہ سود سے بچنے کا ہیلہ ہے. اب وہ ہیلہ سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ مرابہ جتنا کم سے کم کیا جائے اتنا بہتر ہے. اور اگر آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹس پڑھیں اسلامی بینکس کے حوالے سے تو 76% جو فائنانس ہو رہی ہے، جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، مرابہ موڈ آف فائنانس. تو لہذا یہ جو چیزیں ہمیں جو بتائی جاتی ہیں یہ بہانے ہیں، اور صرف پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے جو ہے وہ بائی لاز نہیں بنے ہوئے، ہمارے لیے یہ نہیں بنے ہوئے. سب چیزیں بنی ہوئی. اسٹیٹ بینک کے اندر باقاعدہ اسلامک بینکس کا الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور ان کو بالکل آزادی ملی ہوئی کہ آپ جو چاہیں اسلامک کمپلائنٹ جو اصول چاہیں آپ بنا لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ بھی تو لینی ہے، ٹھیک ہے نا. اب کائبور لگتا ہے، لائبور لگتا ہے، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، یہ کیا ہے؟ یہ شرح سود ہے، یہ لگائی جاتی ہے بینکس کے اندر. آپ اجارہ کر لیں، آپ مشارکہ کر لیں، آپ مرابہ کر لیں، وہ کائبور شرح سود لگ رہی ہے، قیمت فکس نہیں ہو رہی ہے. تو بہت ساری کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں مسائل بہت سارے ہیں اس اسلامک بینکنگ سسٹم کے اندر. میری بسا اوقات گفتگو ہوتی رہتی ہے، جو نمائندے ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ جی جو چیزیں آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے ان کو ریکمنڈیشنز دی کہ جی آپ یہ کہیے، آپ مضاربہ کے اندر یہ چیز لائیے، مرابہ میں یہ چیز لائیے، اجارہ میں یہ لائیے، ڈمنشنگ مشارکہ میں یہ لائیے. تو وہ صاحب کہنے لگے جی اگر ہم نے ایسے کر لیا تو ہمارے پاس آئے گا کون؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے تو آپ کی بات ایسے لگ رہی ہے معذرت کے ساتھ کہ ایک شخص جو ہے وہ پوری دنیا میں اعلان کرتا پھرے کہ جی میں نے مسجد بنانی ہے، میں نے مسجد بنانی ہے، میں نے مسجد بنانی ہے، اس کی بنیاد پہ چندہ لے لے اور پھر بنا دے ایک جو ہے نا وہ سوسائٹی کا پارک بنا دے اور کہے کہ جی مسجد بناتا تو کون آتا؟ تو بھائی آپ فنڈ ریزنگ پارک کی بنیاد پر کرتے ہیں. آپ پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ جی اسلامی کمپلائنٹ بینکنگ، شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ. تو شریعہ کمپلائنٹ بنائیں اس کو. اب صرف ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. مضاربہ کے اندر شریعت کی شرط یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے وہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری انویسٹمنٹ کہاں لگ رہی ہے. بھائی جانا واضح ہونا چاہیے نا معاملہ کہ میری انویسٹمنٹ کہاں پہ لگ رہی ہے. اب آپ مضاربہ کی بیس پر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اسلامی بینک کے اندر. اسلامی بینک آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی انویسٹمنٹ کہاں پہ لگی. اب اسے کہتے ہیں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ تو نہیں ہے. اب ان کا جواب سنیے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص 10,000 روپے کا بھی سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے، 25,000 روپے کا بھی سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے، تو ہماری اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے جو ہم مضاربہ بیسس پہ کر رہے ہیں، تو کیا ہم سارا کا سارا جو ہے وہ معاملہ ان کو بتا دیں؟ ان کو بتا دیں گے تو ہمارے تو کاروباری راز کھل جائیں گے. تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ بھائی پھر آپ ایسا کریں کہ جس کو آپ کاروباری راز بتا سکتے ہو اسی کو شریک بنائیں نا، اسی کو پارٹنر بنائیں. اب 10,000 روپے والے سے 10,000 روپے لیتے کیوں ہیں؟ اب 25,000 لیتے کیوں ہیں؟ اب لاکھ روپے لیتے کیوں ہیں؟ آپ 1 ملین کی شرط رکھیے، آپ 10 ملین کی شرط رکھیے، لیکن آپ انویسٹمنٹ اس سے لیجئے جس کو آپ پارٹنر بنا سکتے ہو، جس کے سامنے آپ شریعہ کمپلائنٹ کے حساب سے چل سکتے ہو. جب آپ نہیں چل سکتے تو آپ منع کر دیجئے. تو اسلامک بینکنگ کے حوالے سے میں یہ بات بالکل دو ٹوک انداز میں بتا دوں آپ کو کہ کوئی فرق نہیں کمرشل بینکس کے اندر، کنونشنل بینک کے اندر، اسلامک بینکس کے اندر. اور اس حوالے سے جو بھی اگر ڈیٹیل گفتگو کوئی صاحب کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے کبھی موقع آئے گا تو گفتگو کریں گے. اور حلال و حرام کے تعلق سے بہرحال جو بھی آج ہماری گفتگو ہوئی اس کا اختتام میں اس بات پہ کروں گا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام سے بچنے کی جو حلال سے چھوڑ کر انسان حرام کی طرف کیوں جاتا ہے، چند چیزیں ہیں نا جس سے ہمیں شریعت منع کیا، سود نہ کھاؤ، دھوکہ نہ دو، یہ نہ کرو. آج ہماری 90% تجارت کاروبار جو ہے وہ غیر شرعی حرام ہے. رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، دھوکہ، ملاوٹ، خیانت، کرپشن، کیا کچھ نہیں ہے آج ہماری آمدنی کے اندر. کیوں ہم حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. وہ وضاحت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے رزق تقسیم کر دیا ہے. کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں جس نے آنا تھا اس کا رزق پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. وَإِنَّ جِبْرِيلَ نَفَثَ فِي رُوعِي، جبریل علیہ السلام نے مجھے ابھی یہ خبر دی ہے، میرے کانوں میں یہ بات کہی ہے کہ ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی جان اس وقت تک فوت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ لقمہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے وہ کھا نہ لے. تو جو اللہ نے لکھا ہے وہ ملنا ہے، جو نہیں لکھا وہ نہیں ملنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین کی طرف سے کبھی اگر رزق کی فراوانی میں کمی آ جائے نا، تنگ دستی آ جائے، کچھ رکاوٹ آ جائے،
تو کہیں یہ چیز تمہیں حرام کی طرف نہ لے جائے کہ جلدی سے مال سمیٹ لو. اور صحیح بخاری کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد، اگر ان کو جو ہے کسی بکریوں کے یا بھیڑوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، بھوکے بھیڑیوں کو، وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا دو چیزیں انسان کے دین کے لیے نقصان دیں: الحرص علی المال، مال کی حرص، اور منصب کی حرص. یہ دو حرص یہ انسان کے دین کو جو نقصان پہنچاتی ہے، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حلال اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، قانع ہو جاؤ، قناعت اختیار کر لو. زیادہ 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 کی حرص یہ انسان کو موت تک تو لے جاتی ہے، اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی ابن بنی آدم کے لیے سونے کی دو وادیاں ہوں. دو وادی سمجھتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان بڑی بڑی سی بستیاں ہوتی ہیں. یہ مدینہ شہر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ پورا مدینہ ایک وادی ہے، پورا مدینہ ایک وادی. فرمایا کہ اگر کسی شخص کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں نا، سونے کی دو وادیاں، وہ تیسری کی تلاش کرے گا، تیسری کی تلاش کرے گا. فرمایا کہ ما ملأ جوف ابن آدم الا التراب، بنی آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو قناعت انسان کو اختیار کرنی چاہیے. اور پھر یہ حرام چیز جو ہے وہ انسان کے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. اس کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کی دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ میں نے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، آج تک اس پر قائم. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میری دعائیں قبول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نسخہ بتایا تھا. نسخہ کیا تھا؟ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوۃ، سعد اپنا کھانا حلال کر لو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور فرمایا کہ اس دن کے بعد سے کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا جس کے بارے میں مجھے پتا نہ ہو کہ یہ لقمہ کہاں سے آیا. ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ لقمہ جو ہم کھا رہے ہیں، اپنے اولاد کو کھلا رہے ہیں، وہ لقمہ کہاں سے آیا ہے. حلال کی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام رزق سے جو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اسلام کے اصول تجارت ہیں ان کو سمجھیے، خاص طور پہ جو کاروباری حضرات جن کا تعلق، بلکہ آج تو ہر شخص کاروبار میں مصروف، کچھ نہ کچھ کی خریداری ہونی ہے، تو لہذا اس کے تعلق سے جو اصول ہیں شریعت کے وہ تفصیل سے ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جن حضرات کے سوالات ہوں وہ کر سکتے ہیں. میں یہاں سے جی جی اگر وہ 1,00,000 روپے اس بنیاد پہ دے رہے ہیں کہ وہ 1,00,000 روپے واپس لیں گے لازمی، نقصان کی صورت میں نقصان برداشت نہیں کریں گے. اول تو دیکھیے یہ سمجھ لیجئے کہ پروفٹ جو ہے وہ کبھی بھی پیسوں میں طے نہیں ہوتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں آپ کو 50,000 روپے دوں گا، میں آپ کو 60,000 روپے دوں گا. نہیں، پروفٹ ہمیشہ طے ہوتا ہے پرسنٹیج میں. جو بھی انکم جنریٹ ہو کسی بھی کاروبار سے اس کا کوئی پرسنٹیج طے کر لیجئے، یہ ہے پروفٹ. ٹھیک ہے. اب پروفٹ جب لینا حلال ہوگا جب اس کا لاس انسان بیئر کرے گا. بس اگر وہ کہے کہ نہیں جی مجھے 1,00,000 روپے میرے واپس چاہیے، تو پھر اب وہ جو اوپر جتنی بھی پرسنٹیج رکھ رہا ہے وہ حرام، وہ سود کے زمرے میں. اس بنیاد پر کہ اگر وہ نقصان میں بھی شراکت دار بنے، اگر نقصان ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ شریک ہو. یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، یہ بات طے ہونی چاہیے. وہ تو دیکھیں کوئی بھی کاروبار ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی تو ٹائم لمٹ ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی ٹینیور تو فکس کیا جاتا ہے کہ جی اتنے عرصے تک ہم چلیں گے، اتنے عرصے تک ہم چلیں گے. تو کوئی بھی ٹینیور رکھا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں. جی اگر خود انویسٹر اس بات کی اجازت دے دے کہ جی میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، آپ کہیں پر بھی لگائیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. جی درست نہیں. نہیں دیکھیں، جو کسٹمر ہے، جو کسٹمر جاتا ہے بینک کے پاس،
کسٹمر اور بینک کا جو ایگریمنٹ ہے اس میں کئی مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. اور شبہات جو ہمیں آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ جب وہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی انویسٹمنٹ کہاں پہ لگ رہی ہے؟ اصل میں دیکھیں کمرشل بینک یا کنونشنل بینک جتنے بھی ہیں، اس کے آپ اگر آپ ہسٹری کی طرف جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بنیادی طور پہ ایک تسلط ہے مسلمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا. ایک سسٹم، ایک ایسا جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا سسٹم، اکانومی سسٹم ایسا ڈیولپ کیا گیا جو کہ بالکل غیر شرعی تھا، اور جو ہاتھوں میں کھیلتا ہے استعماری طاقتوں کے ہمارے، ٹھیک ہے نا. اور وہ اس کے حساب سے جو بھی کرتے ہیں آئل کی پرائسز کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر بہت سے بڑے اونچے لیول کے معاملات ہوتے ہیں. تو ہمیں شبہ یہ آتا ہے کہ یہ اسلامی بینکس کی جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، جو اسلامی بینکس کا جو جتنا بھی کیپٹل ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر ہمیں پریشانیاں ہیں. پھر جو شریعہ کمپلائنٹ ہوتا ہے، وہ شریعہ کمپلائنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں واضح کرنے کی ہوتی ہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک چیز کے اوپر ڈیٹیل میں گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ مضاربہ موڈ آف فائنینس جو ہے، مضاربہ بیسکلی دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جس میں کسٹمر انویسٹر ہوتا ہے. کسٹمر انویسٹر کب ہوتا ہے؟ کہ جب وہ اپنا پیسہ ڈپازٹ کر رہا ہو بینک کے اندر، ٹھیک ہے نا، وہ اپنا پیسہ رکھ رہا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے اندر، جو بھی اس کا اکاؤنٹ ہے. تو اب اس کے اندر کسٹمر کو یہ الاؤ کرنا چاہیے کہ وہ کسٹمر کوئی بھی کنڈیشن رکھ سکتا ہے کہ جی میرا پیسہ فلاں چیز میں لگنا چاہیے، فلاں چیز میں نہیں لگنا چاہیے، میری آپ کے ساتھ پروفٹ شیئرنگ یہ ہوگی، لاس شیئرنگ یہ ہوگی. یہ چیزیں اس کے لیے واضح ہونی چاہیے. اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ انڈیویجول بیسس پہ نہیں کر سکتے، آپ کارپوریٹ کی طرف چلے جائیے. آپ انڈیویجول رکھیں ہی نا، آپ 10,000 20,000 25,000 اس طرف نہ جائیں آپ، ٹھیک ہے نا. آپ شریعہ کمپلائنٹ رکھیں اس چیز کو. تو یہ پھر اس کے اندر جو اگر آپ ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، بینکس کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں اور اس کو آپ کمپیئر کریں کمرشل بینکس کے ساتھ، تو جو پروفٹ کی جتنے بھی پرسنٹیج چلی آ رہی ہے، 6% 7% جو بھی چلی آتی ہے، وہ کنونشنل بینکس کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر اسلامک سسٹم کو تو اللہ معاف کرے اس قدر اب ہلکا بنا دیا گیا ہے کہ ایک کنونشنل بینک جو ہے، ایک سودی بینک جو ہے، وہ اس کی ایک پاکٹ سودی ہوتی ہے، ایک پاکٹ اسلامی ہوتی ہے. مطلب یہ مذاق بنا دیا نا آپ نے. اور پھر اس کے جو ایک آثار، اس کے جو ایک ہمیں ایک سوسائٹی میں جو چینج نظر آنا چاہیے تھا، اسلامک اتنا بڑا اسلامک سسٹم آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اس کا ایک اس کے نظر آنا چاہیے تھا نا، سوسائٹی میں چینج نظر آنا چاہیے. اس کے حوالے سے کیا چینج نظر آیا ہمیں؟ بلکہ اسلامک بینکس میری نظر میں تو کنونشنل بینک سے زیادہ بڑے ظالم ہیں. کہ وہ جب خریداری کرتے ہیں، جب وہ آپ آٹو لیزنگ کی طرف چلے جائیں اجارہ کے ذریعے سے، یا آپ ہوم فائنینسنگ کی طرف چلے جائیں مشارکہ کے ذریعے سے، تو ان کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ کنونشنل بینک سے زیادہ ہوتی ہے. اگر کنونشنل بینک 12% لے رہا ہے یا 15% لیں گے، نام کیا لیں گے؟ جی ہم تو اسلام کی وجہ سے کر رہے ہیں اس لیے ہمیں مشکل ہے. تو یہ زیادہ بڑے ظالم ہیں. جی ایک پیچھے میں سوال. جی جی بس میں 5 منٹ لے کے پھر نکلتا ہوں. جی جی جی. جی جی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے تجارت کی تھی، ٹھیک ہے نا، اور کافروں سے بھی تجارت کی تھی. اسلام میں بھی یہ رہا کافروں سے تجارت کرنا، یہ سب چیزیں. شریعت نے ہمیں ایک اصول دیا، وہ دیا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. جس حد تک تم اللہ سے ڈر سکتے ہو اس حد تک ڈرو، ٹھیک ہے نا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا. تو جہاں تک انسان شعور رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، وہاں تک اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے، ٹھیک ہے نا. ایل سی اگر اس کو کھلوانی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر، ٹھیک ہے، تو پھر ایل سی کا وہ معاملہ نہ کرے جو معاملہ دوسرے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایل سی کے اندر ڈالر فکس کر لیے جاتے ہیں، درست نہیں ہے. ایل سی ڈسکاؤنٹ کر لی جاتی ہے، درست نہیں ہے. تو جو چیزیں وہ شریعہ کمپلائنٹ کر سکتا ہے وہ کرے، ٹھیک ہے نا. اور جہاں بس نہیں چلتا اس کا، اب مثال کے طور پہ ہم کریڈٹ کارڈ منع کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ حرام ہے، اس کے اندر ایک سودی کنڈیشن ہوتی ہے. اچھا یہاں پر ایک اور معاملہ واضح کر دوں کہ کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے اوپر جو ڈسکاؤنٹ لیا جاتا ہے آج کل، آپ نے دیکھا ہوگا مالز کے اوپر، دوسری چیزوں کے اوپر، وہ ڈسکاؤنٹ حرام ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ڈسکاؤنٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس کے مختلف وجوہات ہیں. تو بہرحال فاتقوا اللہ ما استطعتم کا ایک اصول ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. جی آپ پیچھے یہ کرسی پہ صاحب بیٹھے.
جی 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 نہیں، اس میں وضاحت کر دوں کہ دیکھیں، آفر کرنا یا کسی چیز کی قیمت معلوم کر کے ایسٹیمیٹ بنا لینا، ٹھیک ہے نا، فیزیبلٹی بنا کے کوٹیشن دے دینا آگے، اس میں کوئی حرج نہیں. حرج کس میں آتا ہے؟ بے کب شروع ہوتی ہے؟ بے بنیادی طور پہ اصل میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ایکسچینج کو، ٹھیک ہے نا. جب کوئی دو سائڈ سے ایکسچینج ہو جائے یا ایک چیز بھی ایکسچینج ہو جائے، ہم قیمت دے دیں یا چیز دے دیں، یہ بے ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. قیمت معلوم کرنا، اس کو ایسٹیمیٹ کر لینا، اس کو فکس کرا لینا، یہ الگ چیز ہے. اور مینوفیکچرنگ جو ہے نا، یہ بالکل الگ فیلڈ ہے. مینوفیکچرنگ ایک الگ چیز ہے. جی جی دیکھیے، بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کی جو جیسے امپورٹ ایکسپورٹ میں آپ بات کریں نا، یا دوسری چیزوں کے اندر آپ بات کرتے ہیں، تو جو واضح کر دینے والی چیز ہوتی ہے یا لا تبع مالی سے عندک والی جو چیز ہوتی ہے، وہ کس کی ہوتی ہے؟ وہ اس کی ہوتی ہے جو وہ چیز بیچ رہا ہو. اب جو درمیان میں ایجنٹس ہوتے ہیں یا جو درمیان میں مال منگوا کر دینے والے ہوتے ہیں، جیسے ایک شخص کو پتا ہے کہ مجھے مارکیٹ کا پتا ہے، مال میری پوزیشن میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مختلف جگہوں سے کہاں سے مال ملے گا، تو وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں واسطہ ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اب میرے لیے یہ کرنا حرام نہیں ہے. میرے لیے حرام کب ہوگا؟ کہ جب میرے پاس کوئی شخص یہ سمجھ کے آئے کہ میں وینڈر ہوں، بیسیکلی میں چیز بیچتا ہوں، یا میں لوگوں کو یہ ابہام دے رہا ہوں یا یہ غلط فہمی میں ڈال رہا ہوں کہ جی آپ مجھ سے چیز خریدیے. اب جیسے مثال کے اوپر ریئل اسٹیٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسٹیٹ ایجنسی والے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیٹ ایجنسی مالک نہیں ہے چیز کی، پلاٹ کا مالک کوئی اور ہے، اونر کوئی اور ہے، یہ درمیان میں سودا کرانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تو کمیشن طے ہوتا ہے. لیکن اگر ایک چیز جو ہے، اب جیسے کام کرانے والا شخص ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ اس نے جو کام کرانا ہے تو اس نے چیز لے کر آنی ہے، یہ خود مینوفیکچر نہیں کرتا، کہیں سے لائے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر میں ایک دکان پر بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اس دکان پہ میں چیز بیچتا ہوں اور کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، تو میں اس کو یہ واضح کر دوں کہ بھائی صاحب میرے پاس چیز موجود نہیں ہے، آپ کہیں تو میں آپ کے لیے منگا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس سے ایکسچینج نہیں کریں جب تک قیمت نہ لیں اس سے، جب تک کہ اس کی چیز حوالے نہ کر دیں. یہ اللہ تبع مالی سے. جی آپ. اچھا جی جی میں جانتا ہوں جو ڈیمینشنگ مشارکہ ہوتا ہے ان کا بیسیکلی ڈیمینش کرنا ہوتا ہے کہ آپ اور جو بینک ہوتے ہیں وہ پہلے ایک گھر کے دونوں پارٹنر ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی جو ان کی جو اونرشپ ہوتی ہے اس کے وہ یونٹس بنا دیتے ہیں. وہ یونٹس آپ کو 3 مہینے میں 6 مہینے میں وہ آپ کو بیچ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی اس کی انسٹالمنٹ بھی لیتے ہیں، ساتھ میں وہ رینٹ بھی لیتے ہیں جتنے ان کی اونرشپ ہوتی ہے. تو میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ 2 ایگریمنٹ ایک ایگریمنٹ میں جمع کر دیے، رینٹ کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا، بیچنے کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا، پھر اس سے پہلے پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ بھی ہو گیا، دونوں مل کے گھر خرید رہے ہیں. تو باقی جتنے بھی ایگریمنٹ ہوتے ہیں ان کو پرومس کے نام سے چلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اصل میں اور پھر اس کے اندر وہی مسئلہ چیریٹی، پینلٹی کو چیریٹی کہہ دیا جاتا ہے، پھر رینٹ کے اندر کائبور لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری مسائل اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. باقی جو بلڈرز کے حوالے سے ایک میں آپ وضاحت کر دوں کہ بلڈر کے حوالے سے جب ایسے ہو کہ جو کوئی شخص گھر خرید رہا ہو اور بلڈر آپ کو ڈائریکٹ کر دے بینک سے، یعنی بلڈر یہ کہہ دے کہ جی آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے، بینک کو اتنے دینے، تو وہ گھر خریدنا نہیں چاہیے. لیکن اگر بلڈر خود بینک سے ڈائریکٹ ہے، اس نے کہیں سے بھی انویسٹمنٹ لی ہوئی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں مسئلہ نہیں، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے. مختصراً یہ. جی 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 جی
جی آپ کے بنیادی طور پہ دو سوالات ہیں. ایک تو تقی عثمانی صاحب کے تعلق سے یا جو بھی ایک یہاں پہ ان کا سلسلہ ہے اسلامی بینک کا. ایک تو میں واضح کر دوں کہ اصل میں بنیادی تصور میں یا ایک سمجھیے کہ اس میں انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا فرق ہے تصور کے حوالے سے. ایک چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی چیز 100% پیور حلال نہیں ہوتی اس کو حلال نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, کوشش ضرور کرتے رہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو حلال کہنا جائز نہیں. جو دوسرا موقف ہے جو اسلامی بینکس کو لے کے چل رہے ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہمیں گریجولی چینج لانا پڑے گا, آہستہ آہستہ, مرحلہ وار. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, ان کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے, آپ مرحلہ وار تبدیلی ضرور لائیں, لیکن جو چیز تبدیل نہیں ہوئی اس کو وہ لیبل نہ لگائیں. ٹھیک ہے نا. جب آپ خود یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جی وہ چیز 100% حلال نہیں ہے تو اس کو پھر آپ حلال کا لیبل نہ لگائیں, یہ واضح کریں کہ جی یہ چیز حرام ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا مسئلہ جو بنیادی طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکس جتنے بھی چلتے ہیں ان کے لیے ایک بائی لاز بناتی ہے جو شریعہ اسٹینڈرڈز ہیں ان کے. ٹھیک ہے نا, اوفی اسٹینڈرڈس کلاتے ہیں, باہر کی تنظیم ہے جو اس کو بناتی ہے. تو ان اسٹینڈرڈس کو بنانے میں اور ان کی امپلیمنٹیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسٹینڈرڈس بنے ہوئے ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. جو شریعہ باڈی بنی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے اس کو ایگزیکٹو نہیں کرتی ہے, یا اس کو اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ نگرانی نہیں ہوتی ہے, سپرویژن نہیں ہوتی ہے, تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی صحیح نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی 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 پانی دیجیے گا. جی 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 دیکھیں, میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں. کائبور کا جو معاملہ ہے یا لائبور کا جو ایشو ہے نا, بیسکلی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کائبور کی وجہ سے یہ حرام ہو گیا. ٹھیک ہے, کائبور کا ان کو ظاہری بات ہے کہ اس میں اس کو ڈٹرمائن کرنا پڑے گا, رکھنا پڑے گا, لیکن اصل چیز کیا ہے کہ 1976 سے اسلامی بینک سے سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے, 1976 سے, اور آپ سمجھیے کہ تقریباً ابھی یہ 32 سال ہونے کو آئے ہیں, 33 سال ہونے کو آئے ہیں. جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور جن چیزوں پہ تھا معاملہ, وہ چیزیں اپنی جگہ سے ہلی نہیں. ٹھیک,
بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی ایک نیا بزنس آتا ہے کنونشنل بینکس کے اندر، کمرشل بینکس کے اندر، اس کو ایڈاپٹ کر لیا جاتا ہے اسلامی بینکس کے اندر. سکوک کی آپ نے بات کی، جیسے مثال کے طور پر سکوک بیسکلی بانڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ بانڈز جو ہیں اس کے اندر پھر وہی چیزیں ساری جو بانڈز کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کمرشل بینکس کے اندر، تقریباً وہی چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں. ٹھیک. ویٹیج کی آپ نے بات کی. ویٹیج جو ہے یہ بیسکلی یہ اس کا کانسیپٹ شریعت میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اب ویٹیج جو ہے وہ ایک الگ اس کی ڈیٹیل ہے بہرحال. تو یہ اب ان چیزوں کو ایڈاپٹ کر لیا گیا سکوک بانڈز کے حوالے سے، تکافل انشورنس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں بنیادی طور پہ ایک تو آپ لوگوں کے لیے واضح کریں کہ یہ چیز، پہلے تو آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ کائبور کی وجہ سے ہم حرام نہیں کہہ رہے، کائبور کی وجہ سے مشکوک ہو رہا ہے معاملہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ہے اسلامک بینکس کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کنونشنل بینکس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. آپ ان کے ساتھ بزنس میں پارٹنر ہیں، اور کنونشنل بینکس کا بزنس کیا ہے؟ انٹرسٹ. ٹھیک ہے. تو ہمیں شبہ یہ ہے، شکوک ہمیں اس وجہ سے، آپ بیسکلی وہاں سے انویسٹمنٹ بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ ایکسچینج بھی کر رہے ہیں، آپ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مجبور ہوں گے، لیکن آپ کائبور کو لمٹ کر سکتے تھے اس کے ساتھ. اب آئیبور کی بات ہوتی تھی، اسلامک انٹر بینک آفر ریٹ کی بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. آئیبور ابھی تک نہیں آیا، تقریباً 10 سال ہونے کو آئے ہیں. 2006 کی مجھے یاد ہے، 2006 یا 7 کی بات ہے کہ یہ چیز جنریٹ ہوئی تھی کہ یہ آئیبور کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے. تقریباً 11-12 سال ہو گئے، وہ نہیں آ سکا. کیوں نہیں آ سکا؟ پھر مرابع، میں نے آپ کو کہا کہ مرابع جو ہے وہ ایک ایسا موڈ آف فائنینس ہے جو اس پہ سب سے زیادہ شک خود تقی عثمانی صاحب کرتے ہیں، 76% چلا گیا. مزاربہ آپ کا جو اصل آپ کا موڈ آف فائنینس ہونا چاہیے تھا وہ 0.6% پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے. ڈیمینشنگ مشارکہ، پھر اجارہ آپ وہ لے کے چل رہے ہیں، آپ آٹو لیزنگ اسی طریقے سے کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی پرسنٹیج زیادہ ہے. تو یہ چیزیں مشکوک کر دینے والی ہیں. بعض چیزیں تو بالکل حرام ہے، ظاہری بات ہے کہ دو ایگریمنٹ ایک ایگریمنٹ کے اندر ہیں. پھر آپ کی چیریٹی کی جو شرط ہے، اس کے بہت سے آلٹرنیٹ دیے ہیں علماء نے، چیریٹی کے بہت سے آلٹرنیٹ دیے ہیں، ہم نے بھی ریکمنڈیشنز دی ہیں اس کے حوالے سے. میرا خیال ہے ٹائم تقریباً ہمارا مکمل ہو گیا. اگر جی جو ہماری انٹرنیشنل ٹریڈنگ جو ہے، جی دیکھیں سسٹم کے حوالے سے پہلے سوال ہوا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا. ایک تو ہمیں علم ہونا چاہیے کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے. اول تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم بہت ساری چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم اس کو جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے آج آپ کو آپ کے بہت سے کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے، ٹھیک. پہلے تو اپنے کانسیپٹ کلیئر کریں حلال و حرام کے تعلق سے. پھر جہاں فتق اللہ مستطاعتم والی جو کیفیت ہے اس کو لاگو کریں. جہاں بچ سکتے ہوں، جس طریقے سے بچ سکتے ہوں اس طریقے سے بچیں. ہمیں ظاہری بات ہے کہ اس سوسائٹی میں، حالانکہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اسلامی ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کا ملک ضرور ہے، کیونکہ اسلامی ملک کے کچھ بنیادی عناصر ہوتے ہیں. آپ کی ایجوکیشن اسلامک ہونی چاہیے، آپ کا لا اینڈ جسٹس سسٹم اسلامک ہونا چاہیے، آپ کا جو حکومت ریاستی نظام ہے وہ اسلامک ہونا چاہیے. تو وہ نہیں ہے، مسلمانوں کی ریاست ضرور ہے. تو لہذا اس وجہ سے ہمیں ہماری جو تجارت ہے اس کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو ہمیں نقصان ہوگا، پریشانی ہوگی، مشکلات ہوں گی، اور صبر کرنے کا مزہ اسی میں ہے پھر. جی 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 جی
تمام شرائط پوری ہوتی ہیں. تو یہ جو دو ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں سے انسان کیسے چوز کرے؟ یعنی میں ایک لے مین ہوں, مجھے نہیں پتا کہ بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یا اگر فرض کریں کل یہاں پہ آپ کی جگہ کوئی اور اسلامک بینکنگ کی کسی شریعہ بورڈ سے کوئی صاحب بیٹھے ہوں تو وہ ہمیں کچھ اور بات بتائیں گے, تو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے ایز اے نارمل پرسن؟ اور مطلب یہ کہ ایسے ملک میں جہاں پہ لٹریسی یا مطلب ریٹ کیا موجود ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آلٹرنیٹ نہ ہونا, یہ بات نہیں سمجھنا آتی کسی کنونشن کے علاوہ. دیکھیے آپ ایک بات آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, میرا اس سے اختلاف ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ نہیں ہے, میں نے تو نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آلٹرنیٹ کی طرف جانا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نا. آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ میں نے نہیں کہا, ہم آلٹرنیٹ کی طرف جانا نہیں چاہتے. اصل میں کیا ہے کہ ہم اپنی انویسٹمنٹ سیکیور کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں انویسٹمنٹ سیکیور کرنا اس کو شریعت نے منع نہیں کیا, صحیح ہے. آپ کے باقاعدہ جو ہے وہ رسک مینجمنٹ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو رسک مینیج کرتے ہیں, اس سے میں کوئی حرج نہیں. لیکن انویسٹمنٹ اس طرح سے سیکیور کرنا, مثال کے طور پہ اگر میں سیکیور کر لوں کہ جی میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ نے مجھے جو ہے وہ 1 لاکھ روپے میرے لازمی واپس کرنے, پلس آپ نے مجھے اتنے % پروفٹ دینا ہے, کیا میرا یہ انویسٹمنٹ سیکیور کرنا جائز ہے؟ حرام ہے نا. کیوں؟ کیونکہ میں ایک قرضے کی صورت اس کو دے رہا ہوں, ٹھیک. تو انویسٹمنٹ سیکیور ضرور کی جائے, لیکن اس کا طریقہ کار شرعی رکھا جائے, ٹھیک. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آلٹرنیٹ دیں. میں نے آپ کو بتایا, ذکر کیا کہ شریعت نے سود کا آلٹرنیٹ کیا دیا, آپ انویسٹمنٹ کیجئے. اب یہ الگ بات ہے, دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم سیدھے راستے کی طرف یا صحیح راستے کی طرف جانے کی خواہش نہیں رکھتے, کیونکہ اس طرف مسائل زیادہ ہیں, ٹھیک ہے نا, پریشانیاں زیادہ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آلٹرنیٹ تو موجود ہے, آلٹرنیٹ موجود ہے آپ کے پاس, آپ صحیح تجارت کیجئے. اب اتنی واسٹ جو ہے وہ آپ لیول پہ جا کے آپ کام کر رہے ہیں, آپ اسلامک بینکنگ جو لے کے جا رہے ہیں اتنے اوپر پہ, اتنے بڑے پیمانے پر, تو آپ اس سے بہتر تھا کہ آپ بھلے چھوٹے پیمانے پر رکھتے, لیکن آپ اس کو جو ایک شریعہ کمپلائنٹ ہوتا ہے اس طرح چلاتے ہیں. مجھے سعودی عرب میں کئی ایسے جو ہے وہ ادارے معلوم ہیں, یا دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں چلاتے ہیں, لیکن وہ آپ کو بالکل واضح کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور نہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے اسلامی بینک یہ کہے, مثال کے طور پہ کوئی بھی اسلامی بینک یہ کہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے, آپ کے جو لاکھ روپے جو آپ ہمارے پاس رکھوا رہے ہیں یہ 50,000 بھی ہو سکتے ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رکھوائیں گے؟ نہیں رکھوائیں گے نا. اگر اسلامی بینک یہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو 6% 5% پروفٹ دیں گے, ممکن ہے 6% ہو جائے, ممکن ہے 5% ہو جائے. ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ جی یہ لاس ہو رہا ہے, 6 سے 5% لاس ہو رہا ہے. یہ لاس نہیں ہو رہا, 5% بھی آپ کا پروفٹ ہے. یہ ہمارے جو ہے نا دماغ سے کھیلا جاتا ہے. لاس کیا ہے کہ آپ کی کیپٹل کم ہو جائے, آپ کی انویسٹمنٹ کم ہو جائے. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسلامی بینک کا رخ کریں گے؟ اگر کبھی اسلامک بینک جو ہے اتنا جو ہے وہ مارکیٹ ڈاؤن ہوئی, اپ ہوئی, سب چیزیں ہوئی, آپ کا پرسنٹیج وہی چل رہا ہے, ٹھیک, کوئی لاس نہیں ہوا, ٹھیک. اور آپ کو تقریباً 20 سال ہونے کو آئے اسلامک بینکس کو, 98 99 سے سٹارٹ ہوا. اور اس وقت جب یہ سٹارٹ کیا جا رہا تھا, اس میں آپ کو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اسلامک بینکس کی ایک ہسٹری ہے, ٹھیک ہے نا, پاکستان کے اندر بھی ایک ہسٹری ہے کہ کیسے سٹارٹ ہوا یہ. تو جب سٹارٹ کیا جا رہا تھا, جس اسکول آف تھاٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت علماء نے ان کو سمجھایا تھا کہ جی آپ جو اسلامک بینک سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سودی نظام کو قبول کر رہے ہیں, آپ ایک پیرالل سسٹم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. پیرالل سسٹم کا مطلب یہ ہوگا یہ سسٹم بہت بڑا ہے, آپ کا سسٹم بہت چھوٹا سا سسٹم ہے, یہ آپ کو ہڑپ کر جائے گا, آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. مقابلہ کیا ہے؟ آپ سامنے کھڑے ہو جائیں کہ ہم اس سسٹم کو قبول نہیں کرتے. اور یہ میں اپنی بات مکمل کر لوں, یہ مقدمہ چلتا رہا تقریباً 17-18 سال, یہ مقدمہ چلتا رہا, اور پھر اس کو گورنمنٹس پیچھے کرتی رہی, شریعہ کورٹ میں چلتا رہا, شریعہ پلان کورٹ میں اس کی اپیل چلتی رہی, پھر سپریم کورٹ میں آیا, اس کے بعد سے مقدمہ دبا ہوا ہے, دوبارہ نہیں کھولا جب سے اسلامی بینکس اسٹارٹ ہو گئے. تو یہ آلٹرنیٹ موجود ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس طرف نہیں جانے. اسلامی بینکس کو نہیں پتا کہ آلٹرنیٹ کیا ہے. ہم نے ریکمنڈیشنز دی ہیں. میں آپ کو بتاؤں, فیڈریشن جو آپ کی یہاں کراچی فیڈریشن جو ہے آپ کے چیمبرز کی, وہاں ہماری میٹنگز ہوئی. جو اسلامک بینک کے جو ان کے تھے وفد تھا, ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو ہم نے ریکمنڈیشنز دی. اور یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں, یہ ان صاحب کی باتیں بتائی کہ ان کے زبان کے یہ الفاظ تھے, منہ کے الفاظ تھے کہ جی اگر ہم نے یہ کر دیا ہمارے پاس آئے گا کون؟ اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ جی آپ کی انویسٹمنٹ سیکور نہیں ہے, کون آئے گا ہمارے پاس؟
مسئلہ یہ نا کہ آلٹرنیٹ تو موجود ہے, ہم نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمارا پروفٹ نہیں ہے, ہمیں ایک بڑا بزنس چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہمیں ایک بڑا جو ہے وہ پروفٹ چاہیے. میں سر یہ کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر ان کے بینکنگ کے پیچھے جو علماء کا بورڈ ہے جو ان کا کانسیپٹ میں نے واضح کر دیا. ان کا کانسیپٹ کیا ہے کہ گریجولی چینج لایا جائے, اور اس میں وہ ناکام ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ان کا ذہن یہ تھا کہ جی ہم آہستہ آہستہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر لیں گے کہ جو بالآخر سودی نظام کے برابر کھڑا ہو کے اپنی ایک شناخت بنا لے گا, ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ وہ شناخت اس کی مٹ گئی اور سودی چھاپ اس کے اوپر لگ گئی. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک آپ کو پتہ ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کس کا ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئن آف جو برطانیہ کی کوئن ہے, ملکہ ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اس کی ملکیت ہے. آج اس کی اسلامک ونڈو کھلی ہوئی ہے. ایک مطلب ایک سادی سی بات سمجھنے کی بات ہے کہ ایک سودی نظام جو ہے, ٹھیک ہے, وہ اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ آپ کا اسلامی نظام بنیادی طور پہ اعلان جنگ ہے سود کے خلاف. کیسے چل سکتا ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. اس کنڈیشن میں جب شریعہ کانفرنس فیل ہو چکی ہے جی, تو ایک عام آدمی وہاں پر سر اس کو کیا ایونیو کیا اس کے پاس؟ دیکھیں یہ تو ہر بندے کی, دیکھیں ایک میں عرض کر دوں جی, بس یہ میرا کلاس کینسل ہوگی تو اعلان اگر کر دیں تو نہیں, بس میرا خیال ہے کافی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی دوسری نشست رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ یہ ٹاپک بہت مطلب بہت پھیلا ہوا ہے اور سوالات جو ہیں چلتے رہیں گے جب تک کہ, کیونکہ یہ ایک نشست جو تھی وہ بہت مختصر سی نشست تھی. ہم چاہیں گے کہ شیخ صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ طویل وقت دے کر اور ایک ورک شاپ کی حیثیت سے چند دن یہاں پہ دیں اور اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل میں جو ہے نا ہمیں انشاءاللہ سمجھائیں کہ یہ اسلامک بینکنگ اور یہ سودی نظام کو کس طرح سے جو ہے نا ہم ختم کر سکتے ہیں, یا ہم اپنے اوپر کس طرح سے جو ہے وہ معاملات کو صحیح کر سکتے ہیں اپنے حوالے سے. جی, اصل میں دیکھیں ایک سوالات جو ہے وہ سوالات کے جوابات جو ہیں علم کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں تک وہ علم نہیں پہنچے گا اور آپ کے ذہن میں جو ہے وہ خیالات ہی رہیں گے, واضح چیزیں پہلے بنیاد جو ہے واضح, جیسے یہ لیکچر ہوا اس لیکچر کی بنیاد پہ کچھ سوالات آپ کے ذہن میں آئے ہیں, علم پہنچا تو سوالات آئے نا. تو اگر سوالات آپ لے کر آئیں گے اور سوالات کے حساب سے جوابات ایک دوسرے سے پھر تکرار رہ گئی ہے, تو شیخ صاحب صحیح بات ہے, انشاءاللہ اس پہ علم جو ہے وہ رکھیں گے انشاءاللہ. علم ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ صحیح, اس کی مکمل ایک ورک شاپ اگر کوئی شیخ صاحب سے انشاءاللہ ہم گزارش کریں کہ وہ کوئی مکمل طور پہ ایک ورک شاپ ہمارے ساتھ کر لیں اس کے اوپر 3 دن کے حوالے سے 2-3 دن کے حوالے سے کچھ ایسا کچھ معاملہ کر لیں گے. تو پہلے بھی انشاءاللہ ہماری ایسا تو plan کر لیں گے کہ گزارش چل رہی ہے شیخ booking صاحب سے, انشاءاللہ. ذرا اگر یہ قبول کر لیں گے تو نہیں، اس کے ضرور اوپر یہ ہے کہ ہم اناؤنسمنٹ کریں گے, اور جو لوگ اس ورک شاپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لازمی طور پہ اپنا نام لکھوا لیں, تاکہ ہم ایک میسج تو کرتے ہی ہیں, لیکن آپ لوگوں کے جو نمبرز ہیں اگر خاص طور پہ ہمارے پاس ہوں گے تو ہم آپ کو جو ہے وہ خاص طور پہ کال کر لیں گے یا اسپیشل میسج کر دیں گے, تاکہ آپ لوگ جو ہے اس میسج سے رہیں نہیں. صحیح, تو ہم یہاں پہ اس نشست کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ یہ سوالات چلتے رہیں گے, اور ڈیٹیل نشست جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جلد از جلد جو ہے وہ شیخ صاحب سے ٹائم لے کر اناؤنس کر دی جائے. تو جزاکم اللہ خیر. ہم یہاں پہ نشست کا اختتام کرتے ہیں. نماز جو ہے ظہر کی یہیں پہ ہوگی, جن کا وضو ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے سنتیں ادا کر لیں, اور جن کا وضو نہیں وہ باہر سے وضو کر کے یہاں پہ آ جائیں تو انشاءاللہ نماز کا اہتمام یہ کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.